اس پہ تھوڑا ہم بات کریں گے کہ بھائی جو ان کا جنازہ ہوا ہے نجف میں، جس کو روایتی مکتب تشیع کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے، جس طرح وہاں پر لوگوں کی شرکت ہوئی، وہاں کس نے جنازہ پڑھایا، پھر اس کا خود شیعہ دنیا پہ کیا اثر ہوا، شیعہ کے اندر جو کچھ داخلی تقسیم، ظاہر سے ہر مذہب ہر مسلک میں تقسیم ہے، اور یہ کیا پس منظر بتاتے ہیں نہیں آپ لوگوں کو اکسا رہے ہیں اور لوگوں کو آپ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے اب اس طرح کے موضوعات پر گفتگو ہونے جا رہی ہے. ہاں سب پہلے یہ بتایا نا کہ خامنہ ای صاحب کی وفات اور اس کے بعد جو ان کا جنازہ اتنی تاخیر ہوئی اور اس کے بعد جو ہوا اس کو آپ نے کیسے دیکھا، یعنی شیعہ دنیا نجف اور قوم کا مسئلہ یا ولایت فقیہ کے سیاسی مفہوم کو ماننے والے نہ مفہوم کو ماننے والے، یہ سب کچھ ہم آپ نائب الحرمت سے گزرنے والے جہازوں سے 20% وصول کریں گے جتنا مال ان پر لگا ہوا ہے. اور ایران نے یہ کہا تھا کہ ہم اور عمان جب مل کر ٹول لگائیں گے، وہ جب بھی وہ ہمارا ایک مشترکہ سلسلہ ہوگا، بلکہ ایران نے تو یہ کہا تھا کہ اس میں تمام خلیجی ممالک کو شامل کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ گلف کے 6 ممالک جو ہیں، قطر، سعودی، یو اے ای، کویت، بحرین وغیرہ. جبہ اور امامہ اور ابا کبا والے آدمی کو دیکھ کر لوگ نفرت کرتے ہیں. تو اس لیے میں جب ایران زیارت امام رضا علیہ السلام پہ جاتا ہوں تو میں سادہ کپڑے پہنتا ہوں، علماء کا لباس نہیں پہنتا، اس خوف سے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ ہم سے نفرت کرنے لگیں. وہی میں کہہ رہا ہوں. اب یہ سب کچھ سننے کا تو مجھے تو یہ بہت زیادہ، میں تو امریکہ اور اسرائیل کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے. ہاں ایران کو تو یقین کے نظام کے حامیوں کو، ان کو نہ امریکہ کے خلاف کوئی وہ کرنا چاہیے، نہ بددعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو بہت زیادہ فضائل ہوگا اس جنگ کے ایران کے حق میں. بہت اہم ہوا اور بہت فائدہ مند ہوا ایران کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ باقی دنیا کے ملکوں کو بھی اس طرح کی جنگیں نصیب ہو گئی جس کی وجہ سے ہم کو یہ امریکہ پر تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے کیا کیا. کہ دیکھیں سب سے ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ جب پروٹوکول کی گاڑیاں گزرتی وزیر کی صدر کی نا، تو ہمیں بھی تکلیف ہے، 20 منٹ آپ کو کھڑا رہنا پڑتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے نا. تو بہت لوگ کہتے ہیں ان کی کیا جان قیمتی ہے، ہم تو بھائی فرق ہے نا. یعنی وزیر اعظم شہباز شریف اللہ صاحب کی حفاظت کرے، ان پہ اگر ایک ہلکا سا کوئی ہوائی فائرنگ ان کے اوپر سے گزر جائے تو پاکستان کے لیے اور ہم میں سے 20-25 آدمی اللہ نہ کرے وہ ایک ساتھ گزر جائے نا، تو وہ فرق کتنا پڑے گا کہ بھائی یہ ایسا ملک ہے جس کا اتنا ماڑا ہے کہ اس کے اپنے سربراہ جو ملک وزیر اعظم صدر جو بھی ہے، اور وہاں تو سب سے سپریم لیڈر تو وہی تھا نا. یعنی ملک کا اصل اس دھمکی کی یا اس کی اہمیت یہ ہے کہ ٹرمپ نے کل پرسوں کہا ہے کہ میں ایرانیوں کی ہٹ لسٹ پر ہوں، پہلے نمبر پر. تو میں نے فوج کو کہہ دیا کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو آپ نے 1000 میزائل جو ہیں جو کہ آپ نے ایران کی طرف منہ کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ چلا دینے ہیں، اور اس وقت تک ایران پر 1 سال تک بمباری کرتے رہنا ہے جب تک ایران میں کچھ بھی نہ بچ جائے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم لوگ مجھے یاد تو کرو گے. ٹھیک ہے نا، یہ اس نے کہا ہے. اگلے دن جانے سے قربان کر دینی چاہیے. لیکن اگر یہ مذہبی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں مسائل آتے ہیں. آپ کی بات درست ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، جہاں پر بھی آپ کو اپنی جان جانے کا تو آخر حد تک آپ کو جان کی حفاظت کرنی چاہیے، طور پر فرض ہے. اب خامنہ سے جیسے بڑے مجتہد سے ہمیں تو یہ توقع نہیں ہے، حسن نصر صاحب وغیرہ کی نہیں، لیکن لوگوں نے اس طرح سے بنایا. یہ بات ضروری ہے، یہ بات ہمارے ناظرین تک پہنچنا ضروری ہے. 7 سال کی بچی 18 مہینے کی نواسی اور بہو اور اپنی بھی، ان سب کو، یعنی خامنہ صاحب کی ذہن میں پورا نقشہ یہ تھا کہ اس پورے لیجیٹمیسی قائم اس طرح ہوگی، یہ دبا اس طرح سے دلے گا کہ میں اپنا اور 18 مہینے کی نواسی ان سب کو مرواڑے کے نیچے دفنا دوں، پھر یہ نہیں میں پھر واپس آتا ہوں. انہوں نے بتایا. سلام، آداب، نمستے، ست سری اکال، خداون کی آپ سب پر سلامتی ہو. نمو بدائے، شولوم، یتنگمن ادن شخشک. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں شمس الدین حسن شگری آج ایک بار پھر ہمارے بہت ہی پیارے دوست، معروف دانشور، نوجوان محقق محترم جناب پروفیسر شوذب عسکری کے ساتھ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں. شوذب صاحب ہمارے چینل کو ہمیشہ دیکھنے والے دوست جانتے ہیں، بہت سے لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں، کچھ دوستوں کو ان سے اختلاف ہے، اور یہ بہت حسن کی بات ہے. ہم تو چاہتے ہی یہی کہ اختلاف رہے، لیکن بغیر نفرت، بغیر دشمنی اور بغیر تعصب کے. اسی سے علم آگے بڑھتا ہے، فکر کی نئی راہیں اور کھلتی ہیں. تو اس لیے یہ بہت، تو شوذب صاحب کا بہت ہم پر کرم ہے کہ جب بھی ہم نے ان سے درخواست کی انہوں نے ہماری درخواست قبول کی. آج ہماری خوش قسمتی یہ ہے، یہ اس پروگرام کی ایک انفرادیت، کہ آج میں شوذب صاحب کے امیر خانے پر براجمان ہوں، ان کے گھر پہ، اور بہت اچھی خاصی انہوں نے ہماری خاطر تواضع کی، خود کھانا بنایا اپنے ہاتھوں سے، اور چکن شوربہ بہت مزے کا کھلایا. بھائی یہ تو بس آپ دیکھنے والے بھی اگر ان سے درخواست کرے کبھی تو انشاءاللہ یہ اپنے ہاتھ سے آپ کو بھی کھلائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر بھی دے اور ان کو صحت اور عافیت کی زندگی دے، اور اسی طرح علم اور فکر کی خدمت کی ان کو توفیق. تو ہم یہ چاہ رہے کہ چونکہ ہم نے ایران اور اس سب پہ بات کی، پاکستانی شیعہ، دنیا بھر میں اصولی، اخباری، اس طرح کے موضوعات پر، بین الاقوامی تعلقات کی اصل تو یہ اس کے محقق ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان تمام موضوعات پہ، اور چونکہ ان موضوعات کا بھی اس سے تعلق بنتا ہے، تو ہم نے پھر ایران عراق جنگ، ایران امریکہ کا جنگ، اس سے پہلے جو 12 روز اسرائیل کے ساتھ ہوا، پھر ابھی جب جنگ لگی اس وقت خامنہ صاحب کو جب مارا گیا، اس کے بعد ہم نے ان کے ساتھ گفتگو کی. پھر تو اب چونکہ جنازہ بھی ہو گیا، اور اس کے بعد اب
جنگ بندی کا ایک مرحلہ تھا وہ طے ہوا، اب دوبارہ وہ معاہدہ میرے خیال سے ٹوٹ گیا ہے. تو آج ہم شوذر صاحب سے کچھ بات کریں گے کہ خامنہئی صاحب کا جنازہ جس طرح سے ہوا، خود قم میں، پھر نجف اشرف میں، پھر کربلا میں، پھر جا کے مشہد میں، اور سب سے پہلے تہران میں، اور اس میں جس انداز سے کہا یہ جاتا ہے کہ بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی جنہوں نے شرکت کی. تو ایران کی آبادی تقریباً 9-10 کروڑ بتایا جاتا ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ. 9 کروڑ 30 لاکھ، اور دعویٰ ان کا غالباً یہ کہ 4 کروڑ سے اوپر کے لوگوں نے جنازے میں شرکت کی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خود شیعہ دنیا میں جو اصولی مکتبہ، اب تو اصولی مکتبہ فکری دنیا میں ہے شیعوں میں، اخباری بیچارے تھوڑے سے بہت ماڈل انداز میں کچھ اکا دکا آوازیں، تو خود اصولیوں میں جو ایک اختلاف ہے ولایت فقیہ اور اس کے حوالے سے، اس پہ تھوڑا ہم بات کریں گے کہ بھئی جو ان کا جنازہ ہوا ہے نجف میں، جس کو روایتی مکتبہ تشیع کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے، جس طرح وہاں پر لوگوں کی شرکت ہوئی، وہاں کس نے جنازہ پڑھایا، پھر اس کا خود شیعہ دنیا پہ کیا اثر ہوا، شیعہ کے اندر جو کچھ داخلی تقسیم، ظاہر سے ہر مذہب ہر مسلک میں تقسیم ہے، اور یہ کوئی معیوب اور بری بات بھی نہیں، لوگ اس کو بہت برا بنا کے پیش کرتے ہیں. اس تقسیم کو یہاں کے شیعہ لوگ بہت محسوس کرتے ہیں کہ کیوں ہمارے قائدین ایک نہیں ہوتے، فلانا ڈمکانا. تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ اس جنازے سے، ان کی شہادت سے کیا اثرات ہوئے. پھر پاکستانی شیعت پہ بھی تھوڑی سی شاید بیچ میں بات آ جائے. تو بس یہ پھر دوبارہ جو جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہونے کا دوبارہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، اور اب اگر پوری دنیا کی جو رائے ہے وہ اگر ٹرمپ کے ساتھ چلی جائے، پہلے جس طرح سے نہیں دنیا نے ان کی حمایت کی، تو پھر اس صورتحال میں کیا ہوگا، پاسداران کا کیا بنے گا، خود اسلامی رجیم جو ہے ایران کی، اس کا اس طرح کی کچھ چیزوں پر شدہ ہے. میں خواہ اتنی لمبی تقریر کی بات تو آپ سے کرانی تھی. نہیں میں نے بس آپ لوگوں کو وہ میں نے کیا پس منظر بتاتے میں. نہیں، آپ لوگوں کو اکسا رہے ہیں اور لوگوں کو آپ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے اب اس طرح کے موضوعات پر گفتگو ہونے جا رہی ہے. ہاں تو اچھا ہے میرے خیال سے، چلے بس اتنا مسالہ کافی ہے لوگوں بہت کو بہت متوجہ کرنے کے لیے اور انہیں یہ لبھانے اور رجھانے کے لیے. نہیں، اور اس کے ساتھ جو آپ کا ماشاءاللہ سے جب جنازے کے اگلے دن غالباً آپ نے عامر رانا صاحب کے ساتھ پروگرام کیا تھا، وہ شاید اتنا لمبا نہیں ہے، میرا خیال 25-30 منٹ کی گفتگو غالباً. 30-32 منٹ بات ہوئی. ہاں، تو وہ بھی بہت جامع و معنی گفتگو تھی، تو اس کو بھی میں نے سنا ہوا، تو اسی لحاظ سے بھی. اور آج کوشش کروں گا کہ میں ذرا شوذر صاحب کی ٹھیک کلاس بھی لوں. ٹھیک ہے جی شوذر صاحب، بہت شکریہ بھائی آپ کا، بہت شکریہ نوازش آپ کی، کو اور بہت آپ کے مہربانی. تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا شوذر صاحب، آپ سب سے پہلے ہم نے وہ جنگ اور اس کے اوپر کافی بات کی، آپ نے کافی پیشگوئیاں بھی کی، چونکہ آپ کا ایک استعمار مخالف ایک بیانیہ آپ کے اندر بہت شدت سے پایا جاتا ہے. اور ہمارے بہت سے دوستوں نے یہ بھی کہا بھائی شوذر صاحب کو آپ ترقی پسند، اور یہ کہتا اصلاً وہ تو بہت کٹر قسم کے شیعی، کچھ دوستوں نے مجھ سے کہا. تو میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، جو ہم شوذب کو جانتے بھئی ہم اور شوذب کو، اور میرا تو مذہب یہ ہے کہ بھئی ہمیں جو بندہ جو سمجھ رہے ہم اس کو ٹھیک سمجھ رہے، اور ہم اس کو صفائی نہیں دیتے یا ہمیں ضرورت نہیں محسوس ہوتی. تو اس لیے ہم اس حوالے سے بھی کچھ. تو شوذب صاحب پہلے یہ بتائیں نا کہ خامنہئی صاحب کی وفات اور اس کے بعد جو ان کا جنازہ اتنی تاخیر ہوئی، اور اس کے بعد جو ہوا اس کو آپ نے کیسے دیکھا؟ یعنی شیعہ دنیا، نجف اور قم کا مسئلہ، یا ولایت فقیہ کے سیاسی مفہوم کو ماننے والے، نہ مفہوم کو ماننے والے، یہ سب کچھ تھا. تو اس جنازے پہ آپ کا تبصرہ تھوڑا سا، ہم چاہے تھوڑا سا بات شروع ہو جائے تو پھر کچھ سوالات کرتا ہوں. بالکل ٹھیک. شمس الدین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ خامنہئی صاحب اور ان کے اہل و عیال اور ان کے جو قریبی ساتھی ہیں، ان کے دفتر پر 28 فروری کی صبح جب حملہ ہوا تو یہاں سے اسرائیل اور امریکہ کی حالیہ جنگ شروع ہوئی. اور اس جنگ کا آغاز خامنہئی صاحب اور ان کے خانوادے اور ان کے ساتھیوں کے اوپر حملے سے ہوا. یعنی یہ جنگ کا پہلا نمایاں شہید اگر کوئی ہے خود خامنہئی صاحب، وہ خود خامنہئی صاحب. اور پھر ان کی بیٹی، ان کی نواسی 18 مہینے کی بچی، اور پھر ان کا بچہ زخمی ہوا مجتبیٰ، جو بھی وہ ہیں رہبر نئے ایران کے. تو یہاں سے شروع ہوتا ہے. اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی بحریہ کے سربراہ مارے گئے، ایڈمرل تنصیری. پھر ایران کی جو سپریم سیکورٹی کونسل ہے اس کے جو علی لاریجانی جو تھے وہ مارے گئے، اس کے قومی سلامتی کے مشیر اپنے خاندان سمیت. اور بڑے بڑے اکابرین ایران کے جو ہیں، وہ چاہے ان کے وزیر داخلہ ہوں، مین لوگوں کو مین مارا، لوگ، قیادت کی جو پہلی صف ہے وہ رابرٹ پیپ ہے نا، شکاگو یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس پڑھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پہلے 48 گھنٹوں میں ایران کے 130 اکابرین وہ مار دیے گئے. اور وہ اس کو
بتا رہے تھے ماریو نوفل کو کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے سمجھ لو کہ کسی نے امریکہ کی کانگریس یا سینٹ پر حملہ کیا ہو اور پہلے تو امریکہ کے نمایاں سیاستدان مار دی ہوں، اور پھر حملہ پینٹاگون پہ کیا ہو جو ان کا وزارت دفاع کا دفتر ہے، اور پینٹاگون تباہ کر دیا ہو، اور اس میں جو بھی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہ ہیں یا مختلف فوج کے شعبوں کے سربراہ ہیں انہیں مار دیا ہو، اور پھر حملہ کیا ہو اور امریکہ کی بحریہ کے جو سربراہ ہیں ان کو، مطلب پہلے چند دنوں میں ایک ملک جس پر 47 سال سے معاشی پابندیاں ہیں، ایک ملک جو باقی دنیا سے دو معاملات میں الگ تھلگ ہے، ایک تجارتی معاملات میں الگ تھلگ ہے اور دوسرا دفاعی معاملات میں الگ تھلگ ہے. یعنی یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی. ایران کے پاس جو بحریہ یا جو ایئر فورس یا جو بری فوج ہے اس میں سے 80 سے 90% ان کے ہتھیار وہ ہیں جو انہوں نے پچھلے 47 سال کی معاشی پابندیوں کے دوران خود ایران میں تیار کی ہیں. اور ایران کی جو میزائل کی صنعت ہے وہ ان تمام تر پابندیوں کے باوجود تیار ہوئی، اور ان کی ڈرون کی صنعت جو ہے وہ بھی ان تمام تر پابندیوں کے باوجود اتنے بڑی سطح پر انہوں نے تیار کی. اور پھر یہ جو یوکرین اور روس کی جنگ ہے اس میں ایران چونکہ روس کا ساتھ دے رہا تھا تو ایران نے روس کو شاہد ڈرون جو ہے وہ بڑی تعداد میں تیار کر کے دیے، اور پھر انہی ڈرونز کی مدد سے لوگ کہتے ہیں کہ روس نے یوکرین کے خلاف جنگ کے ابتدائی جو مہینے یا سال تھے اس میں بڑی کامیابیاں حاصل کی. تو ایک تو یہ کہ ایران نے پچھلے سال 12 روزہ جنگ امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں دیکھی، اور اس جنگ میں ایران کا بڑا نقصان ہوا، اور ایران نے اس جنگ میں صرف اور صرف اسرائیل کو نشانہ بنایا. ایران نے اس جنگ کے دوران گلف ممالک کو نشانہ نہیں بنایا، اور امریکہ نے بھی اس جنگ کے دوران آخری دن ایران کی ایٹمی تنصیبات پر B-52 اور وہ جو بڑے ان کے جہاز ہیں جنگی جہاز، وہ جس کی شکل چمگادڑ سے ملتی ہے، وہ بڑا خوفناک قسم کا ان کا جہاز ہے جو لمبے عرصے تک فضا میں رہ سکتا ہے اور جس کے پاس دنیا کے طاقتور ترین بم مارنے کی گنجائش ہے، جس کو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کٹر پتہ نہیں زمین کے بہت نیچے جا کر جو پھٹتا ہے. اور ٹرمپ کہا کرتے تھے کہ امریکہ کے پاس ہی صلاحیت ہے کہ ایران کی جو زیر زمین نیوکلیئر تنصیبات ہیں انہیں ہم تباہ کر سکتے ہیں، تو وہ انہوں نے کیا. اتنی بڑی جنگ، یعنی سن 67 کی جنگ جو ہے وہ 6 روزہ جنگ ہے، عرب اسرائیل جنگ، جس میں اسرائیل نے اردن اور عراق اور مصر اور شام سب کو ایک ہی حلے میں لپیٹ دیا. یہ 12 روزہ جنگ تھی، اور ایران یہ جنگ سہ کر، یہ جنگ بھی ایران نے اس طرح نہیں شروع کی تھی کہ ایران نے پہلے میزائل مارا تھا، یہ امریکہ اور اسرائیل کی یلغار تھی جس میں بعد میں امریکہ شامل ہوا. حیران کن حد تک جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری اور فروری 8ویں مہینے امریکہ نے ایران پر پھر حملہ کیا. اور ان حملوں کا پس منظر دیکھیے کہ دسمبر کے آخری ہفتے اور جنوری کے پہلے ہفتے کے دوران ایران میں بہت بڑے پیمانے پر نظام مخالف مظاہرے ہوئے تھے، اور جس کے بعد امریکہ اور مغربی پریس نے یہ کہا تھا کہ ایرانی حکومت نے ان حملوں میں ہزاروں مظاہرین کو مار دیا ہے. تو یہ تعداد شروع ہوئی تھی غالباً 10-12 ہزار سے، اور اب مرحوم لنڈسے گراہم جو امریکہ کے سینیٹر جو کل وفات پا گئے ہیں وہ کہا کرتے تھے 45,000 ایرانیوں کو انہوں نے مارا ہے نظام کی حکومت نے، یعنی ولایت فقیہ والوں نے یا اسلامی انقلابی حکومت نے. ٹرمپ بھی کہتے ہیں کہ 30-35 ہزار لوگ مارے گئے، اتنے ہزار لوگ مارے گئے. آج بھی ایران کو آفیشیل بیان 3500 ہے. ہاں، ایران کا آفیشیل بیان 3500 ہے تمام اموات کے بارے میں. کل اموات 3500 ہوئیں، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ 1700 کے لگ بھگ جو ہیں وہ فوجی اور سیکورٹی شہید ہوئے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی 700 کے لگ بھگ مظاہرین شہید ہوئے جو شرپسندوں کی فائرنگ سے مارے گئے، اور باقی جو 1200-1300 لوگ تھے وہ لوگ تھے مظاہرین تو مردار ہوئے نا، شہید تو نہیں. اچھا ہاں، یہ میں آفیشیل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے شہید بولے. میں چونکہ ایرانی ایمبیسی میں ان 15-20 اساتذہ میں تھا جنہیں انہوں نے بلایا تھا یہ بریفنگ دینے کے لیے فروری کے پہلے ہفتے میں راولپنڈی اسلام آباد کے
فاسٹ سے اور نمل سے اور قائد اعظم سے اور میری یونیورسٹی سے، مطلب کوئی 8-10 یونیورسٹیوں کے 10-12-15 اساتذہ تھے جنہیں ایرانی ایمبیسی نے یہاں اسلام آباد میں مدعو کیا. میں بھی گیا ادھر، اور ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی بحث مباحثہ ہی ہوا. انہوں نے ایک پریزنٹیشن پیش کی، تو وہ مجھے سرکاری موقف ان کا یاد ہے، یہی ان کا 3500 والا فگر تھا، اور یہ تھا کہ جی 700 شہید ہیں عام شہری، 1600-1700 شہید ہیں سیکیورٹی، اور باقی جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو امریکہ اور موساد اور ان لوگوں کے. یعنی دونوں طرف کے لوگ شہید ہو سکتے. نہیں، ایرانیوں نے نہیں، مانا. ویسے میں پوچھ رہا ہوں نا، میں تو اس کے ایرانی اس آفیشیل بیان کے ایرانی ساتھ آفیشیل بیان یہ تھا کہ سیکورٹی اہلکار بھی شہید ہیں. میں کہیں اور اشارہ کر رہا ہوں، مجمع پہنچ گئی ہے. چلے خیر آپ اپنے ہاں، مظاہرین شہید ہوئے 700-800، فوجی اہلکار شہید ہوئے 1500-1600 یا 1700، اور جو باقی بچ گئے ہیں وہ سارے وہ ہیں جو مردار ہیں. ٹھیک، یعنی وہ لوگ جو نظام مخالف ہیں یا جو فسادی ہیں. دلچسپ بات یہ کہ جن دنوں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، معروف امریکی CIA سابقہ سربراہ اور ان کے سیکرٹری خارجہ رہے ہیں مائک پومپیو. یہ ٹرمپ کی انتظامیہ میں وہ تھے، پہلی انتظامیہ میں. انہوں نے نیو ایئر نائٹ کو جو ایکس پر مبارکباد کا پیغام بھیجا تھا وہ یہ تھا کہ میں ایرانی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں نئی سال کو، اور سڑکوں پر جو مظاہرین ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان مظاہرین کے ساتھ جو موساد اور CIA کے ایجنٹ موجود ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. دوسری بات یہ کہ انہی دنوں میں جب یہ مظاہرین نکلے ہوئے تھے سڑکوں پر، آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں، میں پہلے ذرا بتا دینا چاہتا ہوں اپنے دیکھنے والوں کو کہ کن حالات میں ایران پر جنگ مسلط کی گئی تھی. پاکستانی زائرین جو ہیں وہ واپس آئے جنگ، یہ جب فساد شروع ہوا نا ایران کی سڑکوں پر مظاہرین کا، تو اس کے بعد پاکستانی زائرین جنہیں حکومت پاکستان نے ریسکیو کیا اور وہ کوئٹہ پہنچے. کوئٹہ میں BBC کے نمائندہ خصوصی محمد کاظم، انہوں نے ان زائرین جو واپس آئے تھے ان کے انٹرویوز کیے، اور وہ BBC پر اردو پر میرے خیال سے موجود ہیں. اور جو پاکستانی طلاب ایران کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں وہ بھی واپس آئے، اور ان کے انٹرویوز اور ان کے شخصی جو تاثرات ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ عجیب بات یہ ہے کہ ایران میں ہمیں اتنے سالوں سے ہم ایران میں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ایران میں یا فوج کے پاس ہتھیار ہیں، یا پولیس کے پاس ہتھیار ہیں، یا پاسداران انقلاب گارڈز کے پاس ہتھیار ہیں، ریاست کے پاس ہے. ہاں، ریاست اور ریاستی اداروں کے پاس ہتھیار ہیں. ایران ایک ایسا ملک نہیں ہے امریکہ کی مانند جہاں پبلک کے پاس ہتھیار ہوں، یا افغانستان کی مانند جہاں پبلک کے پاس، یا پاکستان کی طرح جہاں لوگوں کو لائسنس ملتا ہے ہتھیاروں کا. ایران میں ایسا نہیں ہے. تو ایران میں ہمارے پاکستانی طالب علموں نے اور زائرین نے مظاہرین کے پاس ہتھیار دیکھے، اور انہوں نے خود بتایا کہ ہم نے دیکھا اپنے ہاسٹل کی کھڑکیوں سے کہ نیچے احتجاج ہو رہا ہے، اور اچانک مظاہرین میں چند لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نقاب پہنے ہوئے ہیں، اور وہ مظاہرین کی طرف رخ کر کے بھی بندوق سے گولیاں چلا رہے ہیں، اور پھر وہ حکومت کی جو پولیس ہے جو سپاہی ہیں ان کی طرف بھی گولیاں چلا رہے ہیں. اگر یہ صرف ایران کی امبیسی میں جو ایک پریزنٹیشن دی گئی تھی اس میں بھی اس طرح کی تصویریں اور ویڈیو کلپس دکھائے گئے تھے CCTV کے، تو اگر تو صرف وہاں تک بات محدود ہوتی تو میں کہتا کہ یہ ایران کا سرکاری پروپوگنڈا ہے یا انہوں نے کوئی AIC کچھ کیا ہے. اب پاکستانی طلاب یا پاکستانی زائرین تو ایران کی حکومت کے ایجنٹ نہیں ہیں، تو یہ آپ اس طرح ہاں، مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایران کے اندر امریکہ اور اسرائیل کی جو انٹیلیجنس موجودگی ہے وہ بہت زیادہ تھی. پچھلے سال جب 12 دن کی جنگ ہوئی تھی تو اس میں ایران نے کہا تھا، اور خود امریکہ اور اسرائیل نے کہا تھا کہ ایران کے اندر ہی ہمارے حمایتی موجود ہیں جو ایران کے اندر سے ڈرون فائر کر رہے ہیں اور راکٹ فائر کر رہے ہیں اور مار کر رہے ہیں. اور وہ یاد ہے وہ ایک رات میں ہی سارے ایران کے سائنسدان وغیرہ وغیرہ مار دیے گئے تھے. تو پچھلی جنگ بھی بہت بڑے پیمانے پر جنگ تھی، اور موجودہ جنگ جب شروع ہوئی تو ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ مظاہرین کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد آگے بڑھیں اور حکومت کی دفاتر اور عمارات پر قبضہ کر لیں، کیونکہ ان کی مدد جو ہے وہ رستے میں ہے. اس دوران امریکہ اور ایران مذاکرات بھی کر رہے تھے نیوکلیر معاملات پر، اور عمان ان کا ثالث تھا، اور یہ مذاکرات مسقط میں بھی ہوئے، پھر سوئٹزرلینڈ جنیوا میں بھی ہو رہے تھے، اور پھر اچانک امریکہ نے خامنائی صاحب کو خاندان سمیت مار دیا اور ایک بڑی جنگ کا آغاز ہوا. جنگ پہلے ہی دن ایران نے تمام گلف ممالک، کویت، بحرین
متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، قطر، اردن، عراق، اسرائیل، سب پر میزائل پھینکے. اور ہم نے ایک اصطلاح سنی کہ ایران نے یہ کہہ رکھا تھا، وہ تو سب کو پتا تھا کہ اگر یہ جنگ ہوئی، اب کی بار اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو ہم تمام خلیجی ممالک میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے، ہم امریکی تجارتی مفادات کو نشانہ بنائیں گے، ہم اس تمام جگہ کو اپنا آئینی قانونی ٹارگٹ تصور کریں گے، جو جگہ، جو مقام، جو عمارت، جو علاقہ ایران کے خلاف جنگ کے لیے استعمال ہوگا. ہم ان تمام عناصر کو بھی نشانہ بنائیں گے جو اس جنگ میں جہر طاقتوں کا ساتھ دیں گے، اسرائیل اور امریکہ کا. اور جب یہ حملہ شروع ہوا تو ٹرمپ نے کہا، دیکھا ہم نے پچھلے سال بھی ان کو کامیابی سے دھوکہ دیا تھا کہ مذاکرات کی آڑ میں ہم نے انہیں مارا تھا، اور اس سال بھی ہم نے ان کو دیکھا کتنا بے وقوف بنایا ہے کہ ہم نے ان کو مذاکرات کے اندر الجھایا ہے اور ان کو مارا ہے. جنگ اتنی پھیلی کہ وہ کہاں ترکی اور قبرص سے لے کر ڈیاگو گارسیا جو بحر ہند میں امریکہ کا اڈا ہے اس طرف بھی ایران نے میزائل فائر کیے. تو ایران نے ایک تو جنگ کو بین البراعظمی جنگ بنا دیا، پھر اسے بجائے ایک ملک تک محدود رکھنے کے ایک علاقائی جنگ میں تبدیل کر دیا، اور علاقائی جنگ کے ساتھ ساتھ ایک تجارتی جنگ میں تبدیل کر دیا. اور ہم نے دیکھا کہ تیل کی قیمت $60-65 فی بیرل سے $100-125 فی بیرل گئی، اور ہم نے دیکھا کہ 40 دن کی جنگ میں آبنائے ہرمز بند رہی. اور پھر جب جنگ بندی پاکستان کی کوششوں سے ہو گئی، تب بھی جب تک وہ MOU سائن نہیں ہوا، جو کہ ٹرمپ نے ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا، شاید 2-3 ہفتے پہلے، یہ جب فرانس میں گئے ہوئے تھے اور وسائے پیرس میں ایک محل ہے وہاں بیٹھ کر انہوں نے سائن کیا الیکٹرانک معاہدہ، اور ادھر مسعود پزشکیان نے سائن کیا. اور پھر وہ جنگ ختم ہوئی جن 14 نکات پر، ان میں سے اگر موٹے موٹے نکات میں بتا دوں تو یہ ایک نقطہ یہ تھا کہ امریکہ اور ایران یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایران اپنے تمام تر اتحادیوں سے یہ کہے گا کہ وہ جنگ بند کر دیں، امریکہ خود اور اپنے اتحادیوں سے کہے گا کہ وہ ایران اور اس کے اتحادیوں کے خلاف جنگ بند کر دیں. اور باقاعدہ ایک جملہ اس کے بعد لکھا گیا ہے، یعنی لبنان سمیت جنگ بند کر دی جائے گی. دونوں ممالک ایک دوسرے کی سوورینٹی اور احترام، جو بھی ان کی مملکت کا احترام کریں گے. امریکہ ایران میں نظام کی تبدیلی کی کوششیں بند کر دے گا، امریکہ ایران پر نئی پابندیاں عائد نہیں کرے گا. امریکہ اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ وہ 30 دن کے اندر اندر ایران کے کلوز پروگزیمیٹی، یعنی ایران کے نزدیک کی حدود سے اپنی فوجی اثاثے نکال لے گا. اور یہ کہ ایران ذمہ داری لیتا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز میں محفوظ آمد و رفت اس کو یقینی بنائے گا. اور یہ کہ 60 دن جب تک MOU ہے، ایران اس آبی گزرگاہ سے کوئی ٹول وصول نہیں کرے گا، کوئی آنے جانے کا پیسے نہیں لے گا. اور یہ کہ اگر دونوں ملک چاہیں گے تو 60 دنوں کے بعد بھی مذاکرات بڑھائے جا سکتے ہیں. پہلے یہ تمام تر اقدامات کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد نیوکلیئر معاملات پر مذاکرات شروع ہوں گے. یہ معاہدہ جب میں نے پڑھا یا باقی دنیا نے پڑھا تو سب لوگوں نے کہا یہ تو ایک قسم سے انسٹرومنٹ آف سرنڈر ہے. یہ تو معاہدہ وہ ہے جو ایران نے اپریل اسلام آباد میں 10 نکات پیش کیے تھے بات چیت کے لیے، اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایران کا اس کا مطلب یہ ہے کہ دل ہی نہیں ہے کہ وہ امریکہ سے بات چیت کرے. امریکہ اب ان شرائط پر ایران سے بات چیت کرے گا جو کہ ساری کی ساری ایرانی شرائط ہیں. تو آپ MOU پڑھیں تو اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایران کی تعمیر نو کے لیے $300 ارب کا ایک فنڈ قائم کیا جائے گا، امریکہ اس کی حمایت کرے گا، اور ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں وہ ریلیز کیے جائیں گے، اور یہ تمام چیزیں ہوئیں. اور پھر ان تمام معاملات پہ مذاکرات بھی ہوئے، اور اب چونکہ ان میں سے کوئی بھی چیز پریکٹیکلی ہو نہیں رہی، یعنی یہ کہ لبنان میں اسرائیلی افواج موجود ہیں، اور آج بھی اسرائیلی افواج نے لبنان میں قتل و غارت کی ہے.
ستمبر 2025 میں غزہ میں جنگ بندی ہوئی تھی. اس جنگ بندی کے بعد اب تک اسرائیل لگ بھگ 3700-800 دفعہ اس جنگ بندی کی خلاف ورزی کر چکا ہے اور 1100-1200 کے لگ بھگ فلسطینی مارے گئے ہیں اور ان میں سے نصف عورتیں اور بچے ہیں. جیسا کہ پچھلے 3-3.5 سال سے ہم اسرائیل کر رہا ہے وہ ویسا ہی ہو رہا ہے. تو نہ غزہ پیس بورڈ میں کوئی ایسا اقدام لیا گیا کہ اسرائیل کو کہا جائے کہ بھائی فلسطینیوں کی قتل و غارت بند کرو، کیونکہ سیز فائر ہے، حماس آپ پر کوئی راکٹ کوئی حملہ نہیں کرتی، تو آپ اس غزہ میں کیوں کر رہے ہو جو ظلم و ستم کر رہے ہو. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم نے پہلے 60% علاقے پہ قبضہ کیا ہوا تھا، نیتن یاہو نے پچھلے ہفتے کہا ہے اب ہم 10% مزید آگے بڑھ رہے ہیں، 70% حصے پہ قبضہ کر رہے ہیں. اسرائیل کارڈز ان کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ جنوبی لبنان میں ہم 370 کلومیٹر کے علاقے پر قابض ہو چکے ہیں. یہ لبنان کی کل رقبے کا 20% ہے اور لگ بھگ 14 لاکھ لبنانیوں کو ہم ان کے گھروں سے نکال چکے ہیں اور ہم جنوبی لبنان میں وہی کر رہے ہیں جو ہم نے غزہ اور رفح میں کیا تھا، یعنی بالکل ملیا میٹ، اور وہ ہم ایک سیکیورٹی زون بنائیں گے. تو نہ تو اس ایم او یو کے پہلے شک پر عمل درآمد ہوا پہلے دن سے ہی، اور بعد میں پاکستان نے بہت دفعہ امریکہ اور اسرائیل سے کہا کہ ہماری ثالثی میں جو معاہدہ ہوا ہے اس میں باقاعدہ یہ شامل ہے کہ لبنان میں جنگ بند ہوگی. تو امریکہ لبنان کا محاذ جنگ بند نہیں کروا سکا، اور پھر اس نے کیا کیا، امریکہ نے بجائے اس کے کہ جو ایم او یو ہے اس پر عمل درآمد رہتا، امریکہ نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان ایک اور دو طرفہ معاہدہ کرایا ہے جس معاہدے میں حزب اللہ شامل نہیں ہے، اور جس معاہدے کی توثیق لبنان کی جو دنیا بھر کے لیے قبول حکومت ہے اس کے جو اسپیکر ہے نبی برری، جو عمل کے سربراہ ہیں، عمل جو شیعہ تنظیم ہے اور حزب اللہ کی حمایتی ہے، اس کی پارٹنر ہے. اور نبی برری ہی وہ ہیں جو امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں یا لبنان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات میں شیعہ طبقے کی بھی نمائندگی کرتے ہیں اور حزب اللہ کی بھی نمائندگی کرتے ہیں، اور حزب اللہ ان کی نمائندگی کو قبول کرتی ہے. یہ تو بات ہمارے دوستوں کو پتہ ہی ہوگی کہ لبنان میں اہل تشیع مسلمان لبنان کی آبادی میں سب سے زیادہ ہیں، اس کے بعد اہل سنت مسلمان ہیں، اور اس کے بعد میرونائٹ کرسچن ہیں. تو ایم او یو کی خلاف ورزی نہیں، وہ اسپیکر نے کیا کیا، اس کو توثیق کیا اس نہیں معاہدے. نہ انہوں نے کہا کہ یہ جوزف اون جو لبنان کے صدر ہیں، انہوں نے جو معاہدہ کیا ہے وہ انہوں نے اپنی کیپیسٹی میں کیا ہے. اس معاہدے کا لبنان سے یا جنوبی لبنان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ایک ایسا معاہدہ ہے کہ جس میں اسرائیل جب تک چاہے گا وہ کہاں رہے گا، لبنان میں رہے گا. یہ تو ایک، اور حزب اللہ کو غیر مسلح کیا، اور حزب اللہ کو غیر مسلح کیا جائے گا، یعنی ایک قابض طاقت یعنی وہ کہتے ہیں کہ حزب اللہ جنوبی لبنان سے چلی جائے. تو نبی بری کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جنوبی لبنان کے تمام باشندے جو لبنانی ہیں وہ اپنا علاقہ چھوڑ دیں، کیونکہ جنوبی لبنان میں جتنے معاہدہ نہیں ہوا نا، نہیں، وہ معاہدہ امریکہ نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان کروا رکھا ہے، اور ابھی اس پر دوبارہ بھی گفتگو چل رہی ہے. لبنان کی موجودہ حکومت جس میں ان کے صدر شامل ہیں وہ اس معاہدے میں پیش ہے، اور وزیر اعظم نواف عبدالسلام، یہ دونوں موجود ہیں. نبی برری اس سے فاصلے پر ہیں. تو ایم او یو نہیں ہوا، اور اس دوران آبنائے ہرمز سے عمان کے ساحلوں کے قریب امریکہ نے ایک ناردرن کوریڈور بنایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ رستہ جو ہے یہ استعمال کریں، اور یہ اس رستے کے ہم ذمہ دار ہیں. ابھی ٹرمپ نے تھوڑی دیر پہلے آج شام کو ہی کہا ہے کہ ہم آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے 20% وصول کریں گے جتنا مال ان پر لدا ہوا ہے. اور ایران نے یہ کہا تھا کہ ہم اور عمان جب مل کر ٹول لگائیں گے، وہ جب بھی وہ ہمارا ایک مشترکہ سلسلہ ہوگا، بلکہ ایران نے تو یہ کہا تھا کہ اس میں تمام خلیجی ممالک کو شامل کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ گلف کے 6 ممالک جو ہیں، قطر، سعودی، یو اے ای، کویت، بحرین وغیرہ. لگنا ہی انہی پہ، تو ان کو کیا شامل کرنا ہے؟ سب سے زیادہ تو وہی متاثر ہوں گے نا اس ٹول سے. ٹول انہوں نے نہیں دینا، ٹول شپنگ کمپنیوں نے دینا ہے. تو ایران ان کو کیوں شامل کرے بھائی؟ ایران نے اس معاہدے میں مانا ہے نا کہ خلیجی ممالک عمان اور ایران مل کر فیصلہ کریں گے کہ آبنائے ہرمز کا مستقبل کیا ہوگا. ٹھیک، لیکن ٹول لگانے کے تو سارے خلیجی ممالک خلاف ہے نا، وہ تو نہیں مان رہے. قطر بھی اس کے حمایت میں ہے. اچھا، ہاں،
قطر کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ انہوں نے تو یہ کہا نا کہ جو اتنا نقصان ہو تو کچھ وقت کے لیے ہم اس کو سوچا جا سکتا ہے. کچھ وقت کے لیے تو سوچا نہیں جائے گا نا. یہ معاہدہ یہ ہوا ہے کہ 60 دنوں کے لیے ٹول نہیں لگایا وہ جائے تو گا. نہیں, لیکن جو ایران کی اس کے بعد خواہش ہے. اچھا آپ اپنی بات تو پوری نہیں وہ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب ہم ابھی صرف واقعات سنا رہے ہیں. ہاں نہیں نے کہا اس واقعات میں شاید اس طرح یہ بھی والا مجھے نہیں, یہ بھی شامل ہے اس میں کہ ایران اور عمان اور گلف مل کر فیصلہ کریں گے کہ وہاں پر کرایہ لینا. ایران نے تو آگے بڑھ کر یہ بھی کہا ہے کہ جو انٹرنیٹ کیبلز ہیں ہم ان سے بھی پیسے لیں گے. اور ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ خلیجی ممالک میں جو ایلون مسک کے سیٹلائٹ ڈیٹا سینٹرز ہیں اور جو کچھ بھی ان کا ہے انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ وہ بھی ہمارے ٹارگٹ میں شمار ہوگا اور ہم ان کو بھی تباہ کریں گے وغیرہ وغیرہ. وہ بہت بڑی تفصیلات ہے, ہم صرف MOU تک رہتے ہیں. تو یہ اس جنگ کا سارا منظرنامہ ہے. اب اس جنگ سے پہلے آپ کو بھی یاد ہے مجھے بھی یاد ہے کہ ہم مرجعیت, یہ جو نجف کی مرجعیت ہے اس کے جو سرکردہ رہنما ہیں ہم ان کی جب باتیں سنتے تھے, مثلاً آپ کو یاد ہے میں نے آیت اللہ صالح الحکیم کے 2 انٹرویوز ترجمہ کیے تھے. ایک انہوں نے ایک فرانس کے اخبار کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے انگریزی میں وہ چھپا تھا, اور ایک کوئی صاحب آئے تھے نارتھ امریکہ کینیڈا سے اور وہ 6-7 دن کے لیے آیت اللہ صالح الحکیم کے ساتھ رہے تھے جو حکیم خاندان کے بڑے نمایاں مجتہد تھے جو فوت ہو گئے. تو انہوں نے بھی 6 دن ان کے ساتھ رہ کر جو تاثرات اور جو سوالات پوچھے وہ انہوں نے مضمون کی شکل لکھے تھے. ہم نے اردو میں اس کا ترجمہ کیا تھا. اس کی سرخی یہ تھی کہ آیت اللہ صالح حکیم نے کہا تھا بھائی ایران جو کر رہا ہے نا وہ کوئی ٹھیک چیز نہیں ہے. یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے مسئلے حل کرے, علماء کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے لباس طے کریں یا لوگوں کے اخلاقیات طے کریں. علماء کا کام ہے لوگوں کو دین بتانا سمجھانا بات سے, اور لوگ اگر ان کی بات مان لیں تو ان کی مرضی, نہ مانیں تو ان کی مرضی. ہم بھی اب جب ایران جاتے ہیں تو ہمیں اتنا خوف ہوتا ہے چونکہ نظام ایران میں اس قدر بدنام ہے کہ جبہ اور امامہ اور ابا کبا والے آدمی کو دیکھ کر لوگ نفرت کرتے ہیں. تو اس لیے میں جب ایران زیارت امام رضا علیہ السلام پہ جاتا ہوں تو میں سادہ کپڑے پہنتا ہوں, علماء کا لباس نہیں پہنتا, اس خوف سے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ ہم سے نفرت کرنے لگیں. کیونکہ وہ پہلے کئی ویڈیو تھے نا پگڑیاں اچھال رہے نوجوان لڑکے لڑکیاں. اور یہ بھی کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ عراق کے جو داخلی مسائل ہیں اس میں صرف اکیلا امریکہ ہی نہیں ذمہ دار ہمیں تکلیف دینے میں, ہم ایران سے بھی اسی طرح تنگ ہیں جس طرح امریکہ سے تنگ ہیں اور وغیرہ وغیرہ. تو یعنی عراق کی اندرونی سیاست میں ایران کی دخل اندازی پر بھی لوگ اتنے ہی نالاں اور شکوہ کناں تھے جس طرح امریکہ کے ساتھ نجف کی مرجعیت کا اختلاف ہے. تو بھائی ایران کے رہبر معظم جو شاید زندگی میں 18-20-22 سال کی عمر 25 سال کی عمر میں زیارت کرنے گئے تھے نجف, اور اس کے بعد کبھی نہیں گئے. یعنی وہ 37 سالہ جو ان کا دور اقتدار ہے بطور رہبر اس میں تو کبھی بھی نہیں گئے نا. اور پھر اس سے پہلے 8 سال ایران عراق جنگ تھی تو اس میں کیوں جاتے بھلا. تو وہ جنگ ختم ہوئی تو خامنائی صاحب فوت ہوئے تو خمینی صاحب فوت ہوئے تو وہ بن گئے, اور تب سے لے کر کبھی نہیں گئے. تو وہ تو مر کر ہی گئے, اور مر کر یوں گئے کہ انہیں عراقی حکومت نے مدعو کیا کہ ان کا جنازہ کربلا اور نجف لے کر آئیں, ہم پڑھنا چاہتے ہیں. پھر وہ ان کا ہی جنازہ نہیں لے کر آئے, ان کے اہل و عیال کے جنازے بھی نجف اور کربلا آئے. اور ہم کہتے ہیں کہ جی ایرانی حکومت نے یہ کہا ہے کہ 4 کروڑ 30 لاکھ لوگ آئے ہیں اور یہ بہت بڑا فگر ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ 4 کروڑ 30 لاکھ نجف میں تھے یا کربلا میں تھے یا تہران میں تھے یا قم میں تھے یا مشہد میں. کل لوگ جو اس جنازے میں شریک ہوئے ایران, چاروں جگہوں کو ملا کے, 4-5 جتنی بھی جگہ بنتی ہیں ان کو ملا کے, تہران قم نجف کربلا اور یہ 5 جگہ, نجف کربلا 2-3 شہر 5 جگہوں پر 5. پھر 100 ملکوں کے نمائندگان شریک ہوئے ہیں. پاکستان کے تو وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اور اپنے عبد القادر پٹیل اور یہ کیا نام ہے ہمارے بلاول زرداری, اور خاصا بڑا وفد تھا ہمارا. اسی طرح ترکیہ آرمی چیف کا جانا ہی بس بہت بڑی بات ہے, سب سے ٹاپ لیڈر تو ترکیہ سے بہت بڑا وفد آیا, انڈیا سے ایک بہت بڑا وفد آیا, سعودی عرب سے وفد آیا, قطر سے وفد آیا.
اور سعودی عرب اور قطر، بحرین اور سعودی سے شاید نہیں ہے، بحرین، اور یو اے ای اور کویت سے نہیں ہے۔ لوگوں کو آتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. ہاں، باقی یا یورپ اور امریکہ سے تو کوئی نہیں آیا. لیکن جس کو گلوبل ساؤتھ کہتے ہیں یعنی روس سے دمتری میدویدوف آئے جو ان کے صدر بھی رہے ہیں. یعنی پیوٹن پہلے 4 سال صدر رہے، پھر وہ وزیر اعظم رہے. تو جب پیوٹن وزیر اعظم بنتے تھے تو دمتری میدویدوف صدر بن جاتے تھے. تو جب پیوٹن صدر بنتے تھے تو وہ وزیر اعظم بن جاتے تھے. تو یعنی کافی 8-10 سال جس آدمی نے روس کی قیادت کی ہے. اور جو سیکنڈ ابھی کیا ہے وہ روس میں؟ ابھی وہ ان کی سپریم کوئی نیشنل کونسل ہے، اس کے کوئی سربراہ ہیں، اور ان کی جو پارلیمنٹ ہے دوما، اس میں بھی ان کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہے. سب لوگ کہتے ہیں کہ پیوٹن کے ممکنہ جانشین دمتری میدویدوف وہ موجود تھے. تو بھائی ایران جس کو عالمی معاشی نظام سے نکال کے رکھا ہوا تھا، ایران وہ جس کو عالمی سفارتکاری سے نکال باہر رکھا ہوا تھا، ایران وہ جس کو فوجی تنہائی کا سامنا تھا. عالم یہ ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ آج قطر میں ہے تو کل عمان میں ہے، آج اسلام آباد میں ہے تو آج ترکیہ میں ہے، تو آج روس میں ہے، تو آج چین میں ہے. بھائی امریکہ اور یورپ نہیں جا رہے. اور امریکہ اور یورپ بھی وہ گئے تو سوئٹزرلینڈ گئے جب برگنسٹاگ میں وہ ملاقات ہوئی. اور اس ملاقات میں وہ دیکھا کہ امریکہ کے نائب صدر ایک کونے میں کھڑے ہیں اور امریکہ کے چیف مذاکرات ایک کونے میں کھڑے ہیں. اور ایرانیوں نے کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ سٹیج شیئر نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ کوئی تصویر نہیں بنوائیں گے، ہم ان کے ساتھ براہ راست مذاکرات میں بھی شریک نہیں ہوں گے، اور بالواسطہ مذاکرات کریں گے. اور اگر ان مذاکرات کسی نتیجے پہ پہنچ گئے تو ایم او یو پہ سائن کریں گے، اور ایم او یو پر بھی سائن کریں گے تو ان کو ملیں گے نہیں، الیکٹرانک سگنیچر کریں گے. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی مذاکرات ہوں گے تو وہ بھی براہ راست نہیں ہوں گے. پاکستان بالواسطہ طور پر اس میں ثالثی کرے گا، اور ہم پاکستان سے بات کریں گے اور پاکستان امریکہ سے بات کرے گا. ایک تو یہ کہ پاکستان کا سفارتی قد و قامت سریا تک جا پہنچا ہے نا. مطلب میں نے تو اپنی پچھلی کافی سالہ زندگی میں کبھی بھی نہیں اتنا نہیں دیکھا ہم نے کہ پاکستان مطلب اس ہاں ایران امریکہ جنگ کی برکات. دوست ایران نے 47 سالہ تنہائی کو ختم کیا ہے. بہت سے فوجی ماہرین اور سفارتی ماہرین کے مطابق ایک جنگ جیت کر. اور تاریخ میں ایسی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 40 دن تک 2 نیوکلیئر طاقتوں نے ایک نان نیوکلیئر طاقت پر مسلسل بمباری کی ہو. مسلسل بمباری مطلب 30-35 ہزار حملے ہوئے اور ایرانی انفراسٹرکچر تباہ کر کے رکھ دیا ہے. سویلین یونیورسٹیاں، ہسپتال، کالج، ظاہر ہے فوجی مقامات. اور جواب میں پتہ لگا کہ جی ایران نے، خامنائی صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر میں نہ رہوں اور اس طرح کا کوئی حملہ ہو تو آپ نے جو ایران کے 31-32 صوبے ہیں ان تمام صوبوں کو ایک خود مختار فوجی حیثیت دینی ہے، اور ہر صوبہ یا ہر جو منطقہ ہے وہ اپنا فیصلہ خود کرے گا، اور کوئی ہم آپس میں کوئی رابطہ نہیں کریں گے، اور جنگ جیت گئے تو پھر بات ہوگی. ایرانیوں نے پہلے دن خامنائی صاحب اور ان کے اہل عیال کے جنازے سنبھال لیے. باقی سب کو جو مرتا تھا دفن کرتے تھے، جو مرتا تھا. اور دفن ایسے نہیں کرتے تھے لک چھپ کے، وہ سرکاری پیمانے پر ہزاروں لاکھوں کا علی لارے جانی کا جو جنازہ ہوا ہے اس کی اتنی تشہیر نہیں ہوئی، مگر اگر آپ ڈھونڈ کر انٹرنیٹ سے دیکھیں تو اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ تھے. مطلب خامنائی صاحب کو دفن نہ کرنے کا جو فیصلہ ہے اور اسے مؤخر کرنے کا جو فیصلہ ہے تو یہی، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے نا کہ ایرانیوں کو یقین تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارا نظام بھی محفوظ رہے گا، ہماری حکومت بھی موجود رہے گی، اور ہم بھی موجود رہیں گے، اور جنگ بھی بند ہو جائے گی، اور دنیا ہمیں موقع دے گی کہ خامنائی صاحب کو اس طرح دفن کیا جائے جو ان کے شایان شان ہے، اور پھر ہم وہ اس طرح کریں گے. اور وہ انہوں نے اس طرح کیا. اور پھر یہ بھی کہ وہ ہر آنے والے وفد کے سامنے قرآن کی آیات پڑھتے تھے، اور وہ قرآن کی آیات بھی ایک قسم سے سفارتکاری کا پیغام تھی.
اور تہران میں جنازہ ہوگا، قم میں جنازہ ہوگا، مشہد میں جنازہ ہوگا، کربلا اور نجف میں جنازہ ہوگا. یہ بھی ایک قسم سے شہنشاہ صاحب نے تو پاکستان کی بھی درخواست کی تھی، وہ انہوں نے مانا نہیں. ہاں یہ بھی ایک اخباروں میں آیا تھا کہ ویڈیو بیان ہے، کہ کراچی کے علامہ شہنشاہ نقوی نے یہ کہا ہے کہ ویڈیو بیان ہے ان کا تو کہ میں حکومت ایران سے درخواست کرتا ہوں. لے آتا تو اچھا ہوتا ایک بار. یار مطلب وہ پچھلے سال تک جو ایران کے بارے میں باتیں تھیں کہ ایران کا نظام یہ ہے اور وہ ہے اور وہ، یعنی خود مرجعیت اس پر شکوہ کناں ہے، وہی لوگ حکیم خاندان میں آیت اللہ صالح الحکیم سے بہت بڑا بلند مقام ہے تقی الحکیم کا، انہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا ہے. اس شخص کا جنازہ جس شخص کی سیاسی روش اور حکومت سے متعلق انہی کے ایک اور آیت اللہ کا بیان یہ ہے کہ ہم وہاں اس ملک میں جاتے ہیں تو امامہ ابا کبا نہیں پہنتے اس خوف سے کہ کہیں لوگ ہمیں ہمارے لباس کو دیکھ کر نفرت نہ کریں. اور پھر آیت اللہ سیستانی جنہیں دنیا غیر سیاسی مجتہد کے طور پر جانتی ہے اور ان کی معترف ہے، اور ان کا مقام یہ ہے کہ 2003 میں عراق اپریل جنگ ہوئی اور پھر صدام کی حکومت ختم ہوئی تو 2004-05 میں ان کا ایک بیان آیا کہ امریکہ کو چاہیے کہ اب عراق میں انتخابات کروا دے. امریکہ نے انتخابات کروا دی بس. پھر ان کا بیان 2014 میں آیا کہ آپ میں سے وہ جتنے لوگ داعش کو روک سکتے ہیں نا، انہیں چاہیے کہ وہ آئیں اور آ کر داعش کے خلاف جہاد کریں. وہ جمعے کے روز مہدی کربلائی جو ان کے وکیل اول ہیں، انہوں نے یہ خطبے میں پڑھ کے سنایا. اسی روز شام مغرب تک 4.5 لاکھ لوگ سیستانی صاحب کے فتوی جہاد پر لبیک کہتے ہوئے موجود تھے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ داعش کے خلاف زمین پر تو عراق اور ایران کی فوج لڑ رہی ہے. پاپولر موبلائزیشن فورسز یا الحشد الشعبی جنہیں کتائب حزب اللہ کہا جاتا ہے، یہ عراق میں حزب اللہ جو کہ ایران کی پے رول پر ہے یا ایران کے احکامات پر چلتی ہے، جنہوں نے ابھی تک عراق میں امریکی فوجوں کو مسلسل نشانے پر رکھا ہوا ہے، وہ لوگ لڑ رہے ہیں زمین پر اور فضا میں امریکہ کی فوجی مدد ہے داعش کے خلاف. اور پھر ہم نے دیکھا کہ سیستانی صاحب وہ آدمی ہے جنہیں 2019-20 میں کووڈ سے پہلے پوپ فرانسس ملنے کے لیے آئے تھے نجف. اور چونکہ سیستانی صاحب کا مکان اندرون نجف میں تنگ گلیوں میں ہے جہاں گاڑی نہیں جاتی، اور وہ ظاہر اپنے 5-7 مرلے کے مکان سے نہیں نکلتے، وہ ادھر ہی رہتے ہیں، تو پوپ نے اپنی گاڑی روکی جہاں تک کار جا سکتی تھی، اور اس کے بعد وہ تصاویر ہیں کہ پوپ نجف کی پتلی گلیوں میں پیدل چل کر سیستانی صاحب کے مکان پر گئے. اور پھر وہ ایک تصویر آئی ہے جس میں وہ دونوں رہنما خاموشی سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور تصویر میں وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے، بس دونوں ایک دوسرے کے پاس عقیدت سے خاموشی سے بیٹھے ہوئے. اتنے بڑے شیعہ روحانی شخصیت کا خامنائی صاحب کے جنازے کو اون کرنا یہ ظاہر کرتا ہے، یا کم از کم میرا مشاہدہ یہ ہے کہ وہ جو ایک اخلاقی مباحثہ تھا نا ولایت فقیہ والوں اور مرجعیت کے بیچ میں، اس معاملے پر کہ دنیا میں استکباری نظام ہے یا دنیا میں استعماری نظام ہے، اور یہ اہل سیاست کا کام ہے کہ وہ استعمار کے ساتھ کس طرح ڈیل کریں اور لوگوں کی زندگیاں کس طرح محفوظ بنائیں. شاید خامنائی صاحب اس طرح جس طرح وہ مارے گئے ہیں کہ ان کی بیٹی بھی اور ان کی نواسی بھی اور ان کی بہو بھی اور ان کی بیوی بھی اور ان کے قریبی خاندان کے لوگ بھی، شاید ان کی موت سے یہ مورل آرگومنٹ یا اخلاقی دلیل کہ ہمارا جن لوگوں سے مقابلہ ہے وہ لوگ ہیں جو اسفل السافلین ہیں. مثلاً ایپسٹین کا چکر تو پچھلے چند مہینے پہلے سامنے آیا نا، جنوری میں، اور اس کے بعد دسمبر، جنوری، فروری، اور پھر یہ جنگ شروع ہوئی. اور جیفری ایپسٹین کی جو کہانی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ وہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ، اور وہ بڑے بڑے سرکردہ امریکی سیاستدان اور امریکی سائنسدان اور امریکہ کے بڑے بڑے طبقہ عمراء، یعنی اور ان کے بڑے بڑے صحافی اور بڑے بڑے اخباری نمائندوں، اخباری اداروں کے مالکان، یعنی جو ایلیٹ کلاس ہے امریکہ کی، وہ کیا ہے؟
اور جن لوگوں سے وہ لڑ رہے ہیں وہ لوگ کیا ہیں. اور پھر اگر کہیں ایران کے نظام سے لوگوں کو الجھن یا چڑچڑاہٹ یا نفرت تھی بھی تو وہ نفرت فروری میں خامنائی کی موت سے لے کر آج جولائی مڈ ہو گیا ہے, ہمیں تو کہیں نظر نہیں آیا. کچھ فاسق ٹائپ لوگ تھے بس, ان کو تو ایسے ہی شمار نہیں ہونا چاہیے. نہیں, ہاں جو لوگ ایران کے مطلب بعد وہ چاہ رہا نا مادر پدر آزاد ہو جائے, عیاشیاں کرے دنیا میں جو ہے, تو بھائی تو تم نے اس کے لیے تھوڑا بیچا اللہ نے بھی, انسان سے پتہ پر ایسے لوگ تھے نا جو نظام کو نہیں مانتے. باقی جو صالحین ہیں وہ تو اسی کے ساتھ ہوں گے نا. صالحین بڑا آپ ایک عجیب انڈر لائن نیک لوگ, مطلب جو متقی, جو چاہتے ہیں کہ ہم خدا رسول کے کام کے مطابق زندگی بسر کریں. تو جو میں کہہ رہا ہوں جو چند لوگ تھے آٹے میں نمک کے ولی نصر نے برابر, کہا ہے کہ یار ان کا بھی خاتمہ ہو گیا. میں بڑی عجیب بات اس کی وجہ مطلب سے نا. ولی نصر نے کہا ہے کہ 20 سے 30% ایرانی جو ہے نا وہ نظام کے حامی کٹر. تو 9 کروڑ 30 لاکھ لوگ, اب اس کو ایک لمحے کے لیے 10 کروڑ کریں تو 20-30% کا مطلب ہے 2 سے 3 کروڑ لوگ ایران میں ایسے ہیں جو ایران کے نظام کے حامی تھے جنگ سے پہلے, اور باقی لوگ ایک بڑی خاموش اکثریت, باقی ایک بڑی خاموش اکثریت ہے. اور کچھ اتنے ہی تعداد میں لوگ ایسے بھی ہیں جو نظام کے کٹر مخالف ہیں, 20 سے 30%. تو 20 سے 30% کا مطلب 2 سے 3 کروڑ لوگ نظام کے غلط اعداد و شمار. اور نصر کے پاس ان کو کیسے کوئی پیمانہ ہوا نا, ابھی تو اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے نا کہ چند ہزار لوگ ہوں گے جو مخالف تھے, اور وہ بھی ایسے ہی دنیا پر اس ٹائپ نا. تو ان کو تو میں تو نہیں کہتا, مجھے تو ولی نصر اور طریقہ پارسی اور علی وائز جو 8-10 ایران کے بڑے بڑے اسکالر ہیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں, جن کی کتابیں مغربی یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں, اور جن کی کتابیں ایران میں بھی مطلب ابھی پرسوں ترسوں کوئی ایماندار لوگ نہیں ہے نا مغربی یونیورسٹیوں میں پڑھانے والا بندہ, تو ایسا ہی ہوگا. نہیں, مجھے تو نہیں ایسا لگتا, میں خود مغربی یونیورسٹیوں سے وابستہ ہوں. ہوں. ابھی تمہاری بات ختم ہے, میں 2-4 سوال بھی کرنا. ہاں, تو میرا خیال تھا کہ ایران نے پچھلے 4-6 مہینے میں دنیا کے اندازے بڑی حد تک تبدیل کی. لیکن مجھے ماشاء اللہ صاحب کی پوری گفتگو جو ابھی تک 15-20 منٹ شاید ہوئی ہے, بہت بھرپور آپ نے سب کچھ خلاصہ بیان کیا. بھائی تمہارے اندر یہ خوبی پتہ نہیں کیوں ایسا ہی ہے, کوئی بزرگوں کی دعا ہے یا والد صاحب کا کوئی وظیفہ تم کو لگا ہے کہ چیزیں تمہارے کو بالکل ایسے فنگر اس پہ ہے یار, تاریخ عادت ماشاء اللہ سے. یہ میں رشک کر رہا ہوں. اور میں اپنے دیکھنے والوں سے کہوں گا اس سے پہلے کہ یہ کہیں کہ شوزب خود سے بکواس کرتا ہے, جو میں نے باتیں کہی ہیں نا ان کو آپ سب کو چاہیے کہ آپ کاؤنٹر چیک کریں. نہیں, میں بھائی پہلے بھی میں نے کئی بار آپ کی اسی بات پہ تعریف کی ہے. نہیں, میں آپ کو نہیں کہہ رہا بھائی, میں دیکھنے والوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ کہیے گا کہ شوزب مطلب وہ اس کو کوئی وہی معلم الملکوت ہے یہ شیطان کا. ڈکو صاحب میرے ابا کو کہا کرتے تھے معلم الملکوت ہے یہ. مجھے بعد میں پتا چلا یہ کسی شخص کو ابلیس کہنے کا یہ مقصد طریقے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں ماشاء اللہ یہ سب, اور یہ جو پوری تم نے گفتگو سنائی بتائی, اور اس کے بعد یہ خامنائی صاحب کا یہ سارا پھر مرجعیت اور ولایت فقیہ کے اندر جو تھا اس کی وجہ سے کتنی قربت آئی. پھر ماشاء اللہ یہ تم نے اتنا اہم انکشاف کیا کہ عراق بھی اس عالمی استکبار اور استعمار کے خلاف ایران کے صف میں ایک لحاظ سے شامل ہوا یار, مطلب ہاں یہ. اور پھر اس کے بعد پاکستان کو بھی ہماری تاریخ میں تو ابھی پاکستان پہلی بار 10 دن پہلے مسعود پزشکیان پاکستان آئے ہوئے تھے, 10-12 دن پہلے, یہ جو مطلب جنازے سے 2 دن پہلے وہ پاکستان آئے. اور میں حیران ہوا, شہباز شریف صاحب نے ان سے کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ میں آپ کو انگریزی میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے بھائی ہیں, اور میں ایک بھائی کی حیثیت سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کو زندگی میں کبھی جھکنے نہیں دیں گے. ہاں, بھائی تو یوسف کی بھی 11 تھے خیر تو لیکن یوسف کے بھائیوں نے تو اس کو کنویں میں ڈال کر کنواں بند کر دیا تھا نا, اور باپ سے کہا تھا کہ بیڑیا نکالنے کی پوری کوشش. یہاں تو بھائی وہ ابھی ایران دیکھیں, ایک آخری بات, ایران پر جب ناکہ بندی کی ہے تو پاکستان نے بلوچستان میں 5 سرحدی گزرگاہیں ایران کے لیے کھول دی. وہی میں کہہ رہا ہوں, اب یہ سب کچھ سننے کا تو مجھے تو یہ بہت زیادہ, میں تو امریکہ کا اور اسرائیل کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے. ہاں, ایران کو تو یقین ایران کے نظام کے حامیوں کو, ان کو نہ امریکہ کے خلاف کوئی وہ کرنا چاہیے, نہ بد دعائیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ تو بہت زیادہ فضائل ہوگا اس جنگ کے ایران کے حق میں. مطلب مصائب کا تو اس میں پوری گفتگو میں کچھ بھی نہیں تھا آپ کی اس پورے ہوتے ہیں. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت اہم ہوا اور بہت فائدہ مند ہوا ایران کے لیے, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ باقی دنیا کے ملکوں کو بھی اس طرح کی جنگیں نصیب ہو بھائی, جس کی وجہ سے ان کو یہ جو امریکہ پر تنقید کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں آپ نے کیا کیا, آپ نے 87 سالہ خامنائی
ان کو مٹا کے ہٹا کے اور ایک 55-56 سال کا خامنائی آپ نے ہمارے اوپر بٹھا دیا, اور آپ نے جو اصلاح پسند تھے وہ سارے مار دیے, اور اب باقر ذوالقدر اور IRGC کے کمانڈروں کو آپ نے ایران میں سیاس و فید کا مالک بنا دیا ہے. آپ نے وہ یعنی جو اصلاح, میں بڑا حیران ہوا ہوں. کل الجزیرہ پر ایک پروگرام آتا ہے اسٹریم, اس نے کل پہلے 10 منٹ, وہ 3 خبروں کا تجزیہ کرتے ہیں, تو پہلے 10 منٹ جس خبر کا تجزیہ کیا وہ خامنائی صاحب کا جنازہ ہے. کل سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ حسن روحانی اور محمد خاتمی انہیں جنازے میں مدعو نہیں کیا گیا, اور کسی عالمی میڈیا نے, یعنی یورپ, امریکہ اور دنیا بھر سے 4,500 صحافی ایران نے سرکاری دعوت پر بلائے. آپ کو نہیں بلایا, مجھے یہ حیرت ہے. آپ کو بھی تو کوئی دعوت آنی چاہیے تھا نا یار, اتنا زبردست ایک. انہوں نے تو کہا تھا کہ ویزا کھول دیا پاکستان کے لیے. نہیں ویسے آپ کیوں نہیں گئے, مجھے تو حیرت ہوئی. آپ کو اس میں مجھے خود بہت دل تھا جانے کا, لیکن ہمارا کو تو کوئی ادھر نہ ایمبیسی نہ یہ کوئی ان کا پتہ بھی نہیں راستوں کو, تو ہم تو مجھے بڑی عجیب بات لگی تھی جب ایرانی ایمبیسی نے مجھے فون کر کے کہا تھا نا کہ وہ ہم یونیورسٹی سے چند اساتذہ کو مجھے تو ایمبیسی سے نہیں فون آیا تھا, خانہ فرہنگ راولپنڈی سے فون آیا تھا, اور ہماری یونیورسٹی راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کا MOU ہے خانہ فرہنگ راولپنڈی سے. تو خانہ فرہنگ والوں نے ہماری یونیورسٹی, اور اس کے لیے انہوں نے مجھے بنایا ہوا ہے, میں مطالعہ پاکستان کا استاد ہوں, تو وہ مجھے کیا کہتے ہیں اسے, فوکل پرسن, تو فوکل پرسن انہوں نے مجھے بنایا ہوا ہے. تو انہوں نے وہ خانہ فرہنگ والوں نے یونیورسٹی سے کہا کہ کسی استاد کو بھیجنا ہے, تو کس کو بھیجیں گے, تو انہوں نے کہا وہ ہمارے جو مطالعہ پاکستان کے استاد ہیں ہم ان کو بھیج دیں گے. تو اس طرح کر کے میں گیا تھا. تو مجھے تو کوئی دعوت شاوت نہیں آئی, لیکن بہرحال میں ایسے بہت سے دوستوں کو جانتا ہوں اسلام آباد سے جو گئے. ابھی میں نے ایوب کھوسا صاحب کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی ہے, بلوچستان سے جو خانہ فرہنگ کوئٹہ ہے, اس نے ایوب کھوسا کو مدعو کیا اور وہ وہاں گئے. اور ابھی کیا بات ہم کرنے جا رہے ہیں, خیر ہم تو یہ والی بات کر رہے تھے نا کہ ہاں ہم یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں وہ بتایا اس اسٹریم الجزیرہ پروگرام میں کہ وہ 2 بندوں کو کہ یار خاتمی صاحب کو مدعو نہیں کیا اور حسن روحانی کو مدعو نہیں کیا, اور احمدی نیاد بھی کوئی نہیں, احمدی نیاد تھے جنازے میں, لیکن وہ کوئی پچھلی صفوں میں مطلب کوئی رول رہے تھے یا مطلب کوئی ہائی فائی پروٹوکول ہمیں دیا نا پاکستان کو. نہیں آپ کا صدر اور وہ گیا یار, ایسا نہیں مطلب ہمیں دیا, ہمارے علاوہ 100 ملکوں اور کو دیا. پاکستان کا تو سب سے میرا کسی اور ملک کا اس لیول کا نہیں آیا نا, صرف پاکستان سے ہی ہے. خیر تو ان کو تو پروٹوکول ملنا ہی ہے نا. تو بھائی اصلاح پسندوں کو انہوں نے یوں سائڈ پہ کیا ہے کہ اب تو مجھے یہ فکر ہوگی ہے کہ ہم میرے جو فیورٹ سفارتکار ہیں جواد ظریف, ان کو بھی تلاش کی. وہ تو بہت ان کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا جب انہوں نے ایک کالم لکھا تھا. انہوں نے کالم لکھا تھا امریکہ کے فارن افیئرز میں, بہت برا. نہیں وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے نا. ہاں, اور اب نظام یکسر ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے, اور یہ میرے خیال سے اچھا ہے, یہ برکت ہے ایران کے لیے نا. دیکھیں اب یہ جنگ کے تو میں جتنے فضائل ہیں کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کچھ اور دن اس طرح کی جنگ رہے تو باقی بھی یہ جو تھوڑے بہت چند اصلاح پسند نام کے لوگ گھومتے ہیں ان کو سب کو سائڈ پہ ہونا صاف ہو جائے گا. وہ اصل اس کے 2 فائدے ہیں نا, ایک تو جو اوریجنل جو نظام ہے وہ اوریجنل آئے گا. تو اب یہ 2 نمبریاں کرتے ہیں نا, دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ, اپنے عوام کو تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے کچھ اصلاحات. اصل سپر انقلابی ٹائپ لوگوں کو ہی اس طرح کی مذہبی نہیں وہی ورنہ منافقتیں ہوتی ہیں. ہاں, اور سپر انقلابی کی ٹرم بھی خامنائی صاحب نے استعمال کی تھی. چلو یہ تو ہم چلو اس وقت جو ہے نا وہ انقلابی, ہم سپر انقلابی کی بات نہیں. میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ سپر انقلابی کہتے ہیں, تو سپر انقلابی کوئی تنزیہ ٹرم نہیں ہے. ہاں نہیں, خامنہئی صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم جب انقلاب کے شروع اس میں تھے تو کچھ لوگ اتنے زیادہ وہ تھے تو وہ سپر انقلابی ہم ان کو کہتے تھے. آج کل کے دور میں حکومت سپر انقلابیوں کے پاس آئی, سپر یا انقلابی دونوں, مطلب جو اصلاحی کیا کہتے ہیں اس کو اصلاح پسند طبقہ ہے نا, وہ تو چلو اصلاحات اور قبولیات اور نظام کے اندر نہیں, نظام کے اندر بھی تبدیلی, لوگوں کے لیے کوئی آزادیاں شخصی بھائی اتنا یہ جو ابھی گٹھن کا ہاں یہ پردے کا جو مسئلہ حل کیا ہے کہ پردہ نہیں ہوگا زبردستی, 3-4 سال ہو گئے ہیں نا اب ایران میں. نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو افغان طالبان ہیں نا ان کے اندر منافقت نہیں ہے نا, جو اوریجنل اسلام ہے جو ان کا, انہوں نے جس کو وہ سمجھتے ہیں. اسی طرح جو یہاں ایرانی اور وہ ہے ادھر بھی اوریجنل نہیں رہا تھا. جو انقلاب کے فوری بعد جو اسلام نافذ ہوا تھا, خمینی صاحب نے ابتدا میں, بعد میں خود اس کو ڈیریل کرتے گئے, جس کو آصف بیات صاحب نے اپنی کتاب پوسٹ اسلامزم میں بیان کیا نا کہ کس طرح سے اسلامزم سے
خود ایران نے ہی آہستہ آہستہ پوسٹ اسلام، اور اس کا نقصان ہوا، اسلام کو بھی نقصان ہوا جو ایک آئیڈیالوجی اس کو. تو اگر یہ سارے انشاءاللہ دوبارہ اصل ان کے پاس آ جائے تو یہ بہت فائدہ ہوگا، اور اصلی اسلام دوبارہ انشاءاللہ ہم ایران میں دیکھیں گے. نہیں واقعی یہ جنگ کا ایک بہت بڑا فائدہ. اچھا شہزاد، اس کے اندر آپ نے اس پورے میں جو ایران کا کی عوام، وہاں کے جو لوگ ہیں جو بیچارے یعنی جو اس رجیم کے حامی، اس اسلامی نظام اور اس کے، اور جو اس کے تھوڑے سے مخالفین چند تھے جو کہ اپنے اللہ کا شکر ہے وہی مٹ گئے، تو ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا، مطلب ایران کو مطلب صرف فوائد ہی فوائد ہوئے اس جنگ سے ابھی تک جو آپ نے گفتگو فرمائی؟ یعنی ایران کو کوئی ایسا کوئی ان کے ایران کو عوام مالی نقصان ہوا بے تحاشا. اچھا مطلب کیا؟ بلینز آف ڈالر کا انفراسٹرکچر ایران کا تباہ ہوا، اور تہران میں کتنے لوگوں کے محلوں کے محلے تباہ کیے انہوں نے، پانی کے پلانٹ تباہ کیے، گیس. صرف فوجی تنصیبات تک ہی رہی نا مطلب نہیں. اچھا سویلین کو بھی ابھی پل، ریلوے پل، وہ بھی وہ صرف دفاعی والے اس میں نقطۂ نظر سے کہنا نہیں. خیر اچھا یہ کہہ رہے کہ نقصانات بہت زیادہ ہیں. ڈیسیلینیشن پلانٹ، پانی کے پلانٹس کو حملہ ہوا، شریف یونیورسٹی پر حملہ ہوا، تہران یونیورسٹی پر حملہ ہوا، انجینئرنگ یونیورسٹی پر حملہ ہوا، لیبارٹریوں پر مطلب یہ کہ اس کے علاوہ جو وہاں پر غربت کی شرح میں کوئی اضافہ وغیرہ نہیں ہوا ہوگا نا ان چیزوں سے، یا جو کچھ ہوا غربت کا عالم یہ ہے کہ ستمبر قوت خرید میں کوئی کمی نہیں ہوگی لوگوں کی، اس طرح کے نقصانات تو نہیں ہوئے میرے خیال سے. ایران میں کوئی ہنگامی حالات کا اعلان نہیں ہوا. ہم جنگ کے دوران جو ہمارے دوست ایران میں رہتے ہیں، ایسے آپ کے بھی دوست ہیں، میرے بھی دوست ہیں، اور مخالفین میں سے بھی ہے اور حامیوں ہاں میں سے. مطلب جب جو مدرسے کے زمانے میں بس وہ شکر ہے میرے جو دوست اس رجیم کے مخالف دوست ہیں، ابھی ان میں سے اللہ کا شکر ہے کسی کو اس طرح کا نقصان ہے. وہ شیاطین میں سے چند ابھی رہ گئے. ہاں واقعی وہ میں تو ان کی میں تو اس جنگ میں ایک اور چیز ہے دیکھتا ہے، نقصانات کا میں پوچھ رہا ہوں نا، مطلب اس طرح سے یعنی کوئی عوام کو کوئی تکلیف اس طرح سے زحمتیں نہیں ہوئی، جو فوائد ہی فوائد. پہلے دن پہ 165 بچیاں ماری گئی یار ان کا کون ان کا کون پوچھتا ہے یار، وہ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے. ایران نے کیس کیا ہوا اس پر، اور تھوڑے بہت ہو جاتے ہیں نا. وہ جتنے فوائد 3700 لوگ مارے گئے ہیں بھائی، جتنے فوائد گنائے گئے نا اس کے مقابلے تو کچھ بھی نہیں ہے نا میرا خیال سے. اگر آپ ان دونوں کا موازنہ کرو کہ بقول آپ لوگوں کے 47 سالہ نظام پہ پابندی اور معیشت ان کی وہ تھی، دنیا سے کٹا ہوا، سفارتی طور پر ایسا، اور پھر اس کا جیسے ہی جنگ لگی اور یہ اور وہ نہیں تو اس کا تو ہے کہ نقصان سے فوائد زیادہ ہوئے. ہاں ایران اس جنگ سے بہت زیادہ فوائد، تو اس کا اس جنگ کو مسلسل اس طرح سے اس پہ جاری رہے تو یہ فوائد تو بڑھتے جائیں گے یا کم ہو جائیں گے. پھر ابھی نا یہ جو جنازہ ہوا ہے ذرا ہم دیکھ رہے ہیں. نہیں پہلے یہ تو کرو نا پھر جنازے پہ تو اسی سوال کا جواب دے رہا ہوں. اچھا جنازے کے دوران جو ایک لفظ سب سے زیادہ ابھر کر آیا ہے نا، وہ یہ ہے، ہے ٹرمپ وی ول کل یو. وہ ایک لال رنگ کا بینر بڑا سا ہے نا، وہ مظاہرین نے اٹھایا ہوا ہے لٹا کے اوپر لوگوں کے سروں کے اوپر وہ بینر، اور وہ انگریزی میں ہے ٹرمپ وی ول کل یو. اوے ٹرمپ ہم تجھے مار دیں گے، ٹھیک ہے. اور لال پرچم اور انتقام اور انتقام اور انتقام اور انتقام، اتنا انتقام. ہاں وہ ٹرمپ ہے ٹرمپ. اچھا اتنا انتقام کہ جنازے کے بعد مجتبیٰ خامنہئی کا بیان آیا ہے کہ انتقام ہماری قوم کا مطالبہ ہے، اور یہ ہم لے کے رہے اور اب ہم اس مطالبے کو نظر انداز. یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ یہ ہونا چاہیے. میرے بہت شروع دن سے بہت سے لوگ تو جشن خوشی منا رہے، خوشی اس مفہوم میں، یعنی ایک تو وہ جو مذہبی یا اپنے چکروں کی وجہ سے مسائل ہے نا، ایک جو ایرانی رجیمس کے حامی وہ اس کے فوائد بتا رہے ہیں نا کہ خامنہئی کو مارا تو دیکھو کیا ہیرو بن گیا، فلانا ہو گیا. خدا کی قسم خامنہئی اپنی آپ موت مرتے نا. ہاں اگر اپنی طبعی موت مرتے تو پھر اتنا کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا تھا. بالکل نہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس طرح سے جو چیزیں بیان کریں تو میں کہا دو بڑی واقعات اور بتاؤں. نہیں میں نے کہا چلو کوئی نہیں، دیکھو نہیں دو بڑے واقعات جو بھی ایرانی حکومت کیش کروائے گی. اگر کل اسی بات کے حوالے سے انتقام انڈیا پاکستان پہ حملہ کرے اور ڈائریکٹ وہ ہمارے وزیر اعظم کو، آرمی چیف کو اڑا دے، اور اس کے بعد پاکستانی قوم متحد ہو جائے، یہاں پر یہ نظام مضبوط ہو، تو پھر کوئی نقصان تو نہیں ہے نا. خدا کی قسم پچھلے سال جو نہیں ایک مثال دے وہی نا، مثال درست ہے. دنیا میں جنگ اور اس کے حساب سے کسی ملک کے سب سے بڑے سربراہ کو اس ملک کے تمام سیکورٹی کے ان کو توڑتا ہوا اس کو جس ملک نے اپنا نہیں وہ حفاظت کر سکا، اور اگر اس کے بعد وہ یہ نقصان مطلب یہ کچھ بھی نہیں ہے نا اس کے مقابل پہ جو فوائد ملے،
تو یہ آپ اس طرح مانتے بالکل ہیں؟ بالکل افراد، ہاں ظاہر ہے افراد اور ادارے اور افراد اور نظام میں نہیں مطلب یہ نا کہ دیکھیں سب سے دیکھو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ جب پروٹوکول یہ گاڑیاں گزرتی وزیر کی صدر کی نا تو ہمیں بھی تکلیف ہے سر، 20 منٹ آپ کو کھڑا رہنا پڑے، ہاں تکلیف تو ہوتی نا. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں ان کی کیا جان قیمتی ہے، ہم تو بھائی فرق ہے نا. یعنی وزیر اعظم شہباز شریف اللہ سب کی حفاظت کرے، ان پہ اگر ایک ہلکا سا کوئی ہوائی فائرنگ ان کے اوپر سے گزر جائے ہاں تو پاکستان کے لیے کیا اور کتنا ہم میں سے 20-25 آدمی اللہ نہ کرے وہ ایک ساتھ گزر جائے نا تو وہ فرق کتنا پڑے گا نا ہاں کہ بھائی یہ ایسا ملک ہے جس کا اتنا ماڑا ہے کہ اس کے اپنے سربراہ جو ملک وزیر اعظم صدر یہ جو بھی ہے، اور وہاں تو سب سے سپریم لیڈر تو وہی تھے نا، یعنی ملک کا اصل مالک، اصل ناظم، اصل چلانے والے تو وہ تھے. باقی یہ تو سارے جو پارلیمان یہ منتخب ہو تو سب انہی کے اشارے ابرو پہ ان کو چلنا پڑتا ہے. تو اس کو جو ایک ملک کا وہ اڑا دیا گیا اور لوگ اس کو یہ محسوس نہیں کر رہے کہ یہ کوئی نقصان، کیونکہ اس کے مقابلے فائدہ زیادہ ہوا. ہاں دو آدمیوں نے فتویٰ آپ کوئی دیا واقعہ سنا رہے تھے. 2 آدمیوں کے فتوے آئے ہیں، میرے سے زیادہ ان کی اہمیت سے متعلق آپ واقف ہوں گے. ایک آیت اللہ جوادی عاملی کا فتویٰ آیا ہے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جہاد کا، اور ایک آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا فتویٰ آیا ہے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جہاد کا. اور ابھی تک ایران نے ان دونوں آج ایک اور کا بھی نام آیا تھا، خیر میں نے وہ رکھا تھا تمہیں دکھانے کے لیے. یہ تو 2 ہیں نا جن کو میں نے یہ تو بالکل تسنیم نیوز پر جو ایران میرا خیال اس وقت ایران کے بہت بڑے مراجعین میں سے یہ دونوں، ہاں ان میں سے سب سے بڑے. ناصر تیسرے وہ بھی نہیں، ہے، جوادی عاملی نے غالباً جنازہ پڑھایا ہے. انہوں نے جب قم میں پڑھایا. تہران میں تو تیسرے جو بڑے مرجع اس وقت ایران میں ہے یعنی مجتہد آیت اللہ سبحانی صاحب، جعفر سبحانی نے وہاں آیت اللہ پڑھایا جعفر سبحانی، شاید ان کا فتویٰ بھی ہے غالباً. نہیں یہ 2 تو کنفرم ہے نا. ہاں مطلب میں نے ناصر مکارم خیر کیا شیرازی اس اور سے آپ کہنا چاہتے میں ہیں؟ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے نہیں مطلب مکالمہ ہے نا، مطلب میرے نہیں ہم تو بھائی سیکھنے بیٹھتے ہیں. بھائی نہ اچھا خیر چلے بولے نہ پتا ہوگا تو کہہ دینا نہیں پتہ. پتا. صحیح مطلب یہ ضروری تو نہیں ہے یار کہ ہر سوال کا تم جواب. ہمارا ہی انٹرویو نہیں کر رہے نا. نہیں میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ میں ایران کبھی نہیں گیا، آپ ایران کا سفر کر کے آئیں. ناصر مکارم شیرازی صاحب کا مقام یہ ہے کہ شیعوں میں، مطلب میرے گاؤں میں، میرا پورا گاؤں شیعہ ہے نا، تو ایک تفسیر جو لوگ ایک دوسرے سے مانگ کر پڑھتے ہیں نمونہ، وہ تفسیر نمونہ ہے. وہ ایک پوری ایک جماعت نے مل کے لکھی ہے. ناصر صاحب نے اس کی نگرانی فرمائی ہے. میرے گاؤں کے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، اور تفسیر نمونہ آپ کے گھر پڑھی ہے ناصر مکارم شیرازی وہ صاحب نام تو نہیں کہا تھا اوپر، ناصر مکارم شیرازی. آیت اللہ جوادی عاملی صاحب کا جتنا ذکر یہ کرتے ہیں نا جواد نقوی صاحب، کئی دفعہ میں نے ان کے وہ جمعے کے خطبے جو وہ دنیا کے یعنی بین الاقوامی امور پر ان کا ایک 15-20 منٹ کا ہوتا ہے نا خطبہ ہوتا ہے، تو مجھے حالات حاضرہ یہ جو بھی اس کا نام ہے، مجھے 8-10 دفعہ اسے سننے کا اتفاق ہوئے. 2-3-4 مرتبہ انہوں نے آیت اللہ جوادی عاملی کا نام لے کر ان کی روحانیت کا اور ان کے مقام و مرتبے کا ذکر کیا ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آیت اللہ جوادی عاملی اور ناصر مکارم شیرازی کا یہ جو جہاد کا فتویٰ ہے، اس کی آپ کے نزدیک لارجر شیعہ کمیونٹی کون سی، یعنی میرے گاؤں میں بھی ناصر مکارم شیرازی کے مقلدین ہیں، اس طرح نہیں ہے جس طرح سیستانی صاحب کے، مطلب ہر دوسرا تیسرا شیعہ تو سیستانی صاحب کا مقلد ہوتا ہے، لیکن کوئی 2, 4, 8, 10 لوگ نکل آتے ہیں. میرے گاؤں کی آبادی بہت ہوگی تو 2000 4000 ہوگی، ان میں بھی اگر 4-8 لوگ ناصر مکارم شیرازی کے مقلدین ہیں تو یہ صورتحال بلتستان میں بھی ہونی ہے، یہی گلگت میں بھی ہونی ہے، یہی پارا چنار میں بھی ہونی ہے، یہی کراچی میں بھی ہونی ہے، یہی لاہور میں بھی ہونی ہے، یہی بکھر، ملتان، لیا، مظفر گڑھ میں بھی ہونی ہے. یہ میں ان جگہوں کے نام لے رہا ہوں جو پاکستان میں شیعہ پاکٹس ہیں. اور اس کی بڑی معنویت اور اس کا جو اثر ہے، ایک تو یہ کہ وہ زمانی طور پر بہت بڑا ہے، زمانی طور پر بہت بڑا ہے کہ جب فتویٰ آ گیا کسی مجتہد کا تو جب تک مجتہد زندہ ہے تب تک فتویٰ یا وہ اپنی زندگی میں رجوع کر لیں. ہاں مطلب جب تک، اور عالم، اور اس کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مجتہد فوت بھی ہو جائے اور اگر کوئی شخص اس کی تقلید سے ہٹتا نہیں ہے، روگردانی نہیں کرتا، جواز موجود ہے، تو وہ اس کے لیے وہ اس کا ہوگا. جیسے ابھی تک لوگ، وہ کیا نام تھا اس کا، سلمان رشدی، اس کو 3-4 سال پہلے نیو یارک میں حملہ ہوا ہے، کسی نے، ایرانی نے اس پر حملہ کیا
قتل کا. اور پھر جب وہ پکڑا گیا تو اس نے پوچھا کہ تم نے اس کو کیوں مارا؟ اس نے کہا وہ مجھے امام خمینی کا فتویٰ تھا نا, اور امام خمینی کا فتویٰ کوئی 86-87 میں آیا تھا جب اس نے وہ نعوذ باللہ کتاب لکھی تھی جو بھی شیطانی آیت, ہاں رسول اللہ کی پتہ نہیں قرآن کریم کی اہانت میں نعوذ باللہ. تو نام یہ رکھا تھا اس نے. ہاں مطلب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کتنے 40 سال بعد بھی آپ اس فتوے کی زد میں آ سکتے ہیں. ایک اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ امریکہ میں ہیں تو آپ خود کو محفوظ سمجھیں, یا آپ یورپ میں ہیں تو خود کو محفوظ سمجھیں. آپ کو نیو یارک کے کسی لٹریچر ہال کے اندر بھی کوئی آدمی پہنچ کر چاقو چھریوں سے حملے کر سکتا ہے. تو ان دو مجتہدین کا امریکہ اسرائیل کے خلاف فتویٰ دینا, اور پھر وہ جو ایک لسٹ بنائی ہے انہوں نے جس میں ٹرمپ بھی ہے اور نتنیاہو بھی ہے, اور اس دھمکی کی یا اس کی اہمیت یہ ہے کہ ٹرمپ نے کل پرسوں کہا ہے کہ میں ایرانیوں کی ہٹ لسٹ پر ہوں پہلے نمبر پر. تو میں نے فوج کو کہہ دیا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو آپ نے 1000 میزائل جو ہیں جو کہ آپ نے ایران کی طرف منہ کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ چلا دینے ہیں, اور اس وقت تک ایران پر 1 سال تک بمباری کرتے رہنا ہے جب تک ایران میں کچھ بھی نہ بچ جائے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم لوگ مجھے یاد تو کرو گے, ٹھیک ہے نا. یہ اس نے کہا ہے. اگلے دن اس لسٹ میں ایک آدمی شامل تھا سینیٹر لنڈسے گراہم, اور وہ خیر خیریت سے یوکرین سے پرسوں واپس آیا ہے, اور کل اچانک طبیعت خراب ہوئی اس کی, اور ایران میں اس پہ بہت جشن منایا, اور 5 منٹ 7 منٹ میں وہ فوت ہو گیا. اور ایرانی اس پر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے یا حجت کی طرف سے جو بھی کچھ کسی کی بھی طرف سے ہوا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جوادی عاملی کا فتویٰ اور ناصر مکارم شیرازی کا فتویٰ, اس کی معنویت آپ کے نزدیک کیا ہے؟ یار تم اتنا باریک, تو یہ بھائی ذمہ دار باری پتھر آپ اپنے طاقتور کندھوں پہ ہی ہو رہے ہیں. آپ مجھ سے کہیں زیادہ, آپ 2 منٹ بتا دیں. نہیں, میرا مطلب یہ کہ ناصر مکارم شیرازی صاحب اور جوادی عاملی دونوں یعنی ایران کے حد تک تو بہت زیادہ ان کا نام ہے اور علمی لحاظ سے بہت کام, اور دونوں کی مقلدین, لیکن میرا خیال سے دنیا بھر میں یا پاکستان بیرون ایران اتنے زیادہ ان کے مقلدین علمی حوالے سے تو شیعہ کا جو بھی عالم اس کو تو تمام شیعہ وہ کر لیں گے, اس کو تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ سیریس فتویٰ ہے ان کا اور ان کے مقلدین نے اس کو سیریس لیا تو پھر یہ بہت, اس کے نتائج بہت دور رس اور خطرناک ہیں, اور وہی نتائج نکلیں گے جو سنی دنیا کے پولیٹیکل اسلام والوں کے ابھی تک ہم نکل رہے ہیں, کہ ان کی تنصیبات اور ان سے اتحادی ان سب کو ہم نے نقصان پہنچانا ہے. تو یہ تو ہوگا, لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں ان دونوں کے کوئی اتنے مقلدین وغیرہ ہوں گے, نہیں ہے یہ. اور دوسرا یہ کہ ایران کے اندر تک ہی شاید اس کا ایرانیوں کی حد تک ہوگا, یہ اللہ یہ کرے. باقی اگر یہ پاکستان اور ادھر کے شیعوں نے اس کو اس طرح لے لیا تو پھر مسائل شاید دوسرے ہوں گے. اور اگر ایرانی ریاست ان دونوں فتووں کو اپنا سرکاری پالیسی بنا دیا نا, اب جب آپ کے رہبر نیا نے بھی کہہ دیا, نہیں تو اس سے یہی نا, یعنی ایک میں تو صرف اس کے مذہبی پہلو سے کہہ سکتا ہوں نا کہ اس کا ایک معنوی کیا ہوگا. مذہبی پہلو سے تو لیجیٹیمیسی, یعنی اس کو ایک جو ایک کیا کہتے ہیں خدائی حکم, اس میں تو یہ ہوگا نا جو بھی میں مقلد ہوں شیرازی صاحب کو, تو میں جہاں مجھے موقع ملے گا میں تو اس فتوے پہ عمل کرنے کا پابند ہوں مذہبی لحاظ سے. ناصر مکارم شیرازی کا جو مقلد جو بھی ان کا مقلد ہے XYZ, اور ان کا فتویٰ سیریس ہے باقاعدہ. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک بیان کے طور پر, نہیں انہوں نے فتویٰ اخبار میں شائع کیا ہے, اس طرح فتویٰ ہے, اور فتوے کا ہوتا ہے کہ جو اس کا مقلد ہے اس کو اس فتوے پہ ماننا ہوگا. تو اگر میں ان کا مقلد ہوں, آپ جوادی صاحب کے مقلد ہیں, آغا صاحب بھی ان کے مقلد ہیں, ہمارے سینئر آغا صلاح الدین, تو پھر ہم تینوں کو ہم مذہبی لحاظ سے اس بات کے پابند ہوں گے کہ اس پہ عمل کریں, موقع جہاں ملے گا, اور موقع تلاش کرنے کی بھی ضرورت ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن دوسری صورت ہے کہ ایرانی ریاست, جیسا کہ ابھی کل پرسوں مجتبیٰ خامنہئی نے کہا ہے کہ انتقام ہمارا قومی مطالبہ ہے, تو اس میں یہ ہوگا نا کہ وہ ریاست عمل کرے گی, ٹھیک ہے. یعنی وہاں پر بھی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بھی فرد نہیں, کہ کوئی بھی ایرانی جو ان کو مقلد ہو اٹھ کے کہیں پر بھی کسی امریکن پر یا امریکہ کے اس نظام سے وابستہ یا اس طرح کے کسی پہ حملہ شروع کر دے. تو یہ اگر باریک سا فرق ہے, تو اگر یہ ہر مقلد کے لیے ہے تو پھر اس کے نتائج ہوں گے. اور اگر صرف ریاست نے اپنا ایک بیانیہ بنایا, اب ظاہر ہے تو ریاست ایران کہاں سے میری صدر ٹرمپ کو مارنے کے لیے, ہو سکتا ہے کسی کا شکار ہو بھی جائے, کوئی پتہ نہیں. نہیں وہ جو جیسے صدر ٹرمپ کی جب تقریر کر رہے تھے یاد ہے, وہ جو ان کے کان کے پاس سے گولی ہو کر گزری ہے, وہ اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس کے پیچھے ایران انوالو ہے. اور نہیں خیر, یہ فتویٰ اس کی حد تک تو بالکل صحیح بات ہے, یہ یعنی فرد سے مخاطب ہے فتویٰ, اور اس صورت میں ہر مقلد کو پھر اس پہ عمل کرنا ہوگا. اگر اس طرح ہو گیا تو پھر یہ
شیعہ بطور شیعہ جو ہے نا، شیعوں کے لیے پھر دنیا بھر میں مسائل بھی ہو جاتے ہاں ہاں ظاہر ہے شیعت آپ کی ہاں بنیاد پہ. جیسے بہت پہلے طرح کہ اسامہ کا نام کسی کے نام اس پہ ہے ہاں تو پاسپورٹ پہ، ہاں تو اس کا نام اگر اسامہ ہے تو اس کے امریکہ لیے اس بڑے کو مسائل ہاں ہوتے تھے. پھر مسلمانوں کو ہر جگہ پجامے اتار کے ہاں ان کا اب بڑی مشکل سے وہ شاید کچھ ختم ہوا ہے. تو اگر اس طرح کے فتوے آئے ہیں اور اس پہ اللہ کرے لوگ عمل کرے، بھائی ظاہر ہے آپ مجتہد کے مقلد ہو تو پھر تو آپ کو جان مال آبرو کسی کا آپ کو خیال نہیں رکھنا چاہیے نا. ہاں اور سب سے بڑے رہبر نے اگر جان کی قربانی دی بقول ہمارے کچھ دوستوں کے، تو انہوں نے تو جان کے اپنی قربانی دی. ان کو پتہ تھا کہ مجھ پہ اس نہیں جگہ نہیں حملہ یہ ہوگا. بقول آپ کے دوست نہیں، ولی نصر نے فرید زکریا کے شو میں کہا ہے کہ بھائی خامنائی صاحب نے یعنی اپنے لیے اس موت کو پسند کیا. اور علی لاریجانی نے یہ کہا ہے کہ میں نے خامنائی صاحب سے کہا کہ آپ کے اوپر حملے کا خوف ہے اور آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ مہربانی کریں آپ بنکر میں چلے جائیں. تو خامنائی صاحب نے کہا کہ 9,30,00,000 ایرانیوں کے لیے بنکر ہیں. اور یہ بات میرے خیال سے مجتبیٰ صاحب نہیں کہہ رہے. یہ مجتبیٰ کام نے نہیں کہا، نہیں کہہ رہے نا، مجتبیٰ نے نہیں کہا نہیں کہا کہ بھئی 9 کروڑ کے لیے نہیں ہے تو میں کہاں جاؤں. وہ خود چھپ گئے. وہ خود چھپ گئے. اچھا بڑے خامنائی صاحب بڑے خامنائی صاحب نے یہ کہا اور علی لاریجانی نے یہ کوٹ کیا. اور علی لاریجانی تو اس اگین کا کیا فرق ہے بھائی؟ تو مجتبیٰ کو بھی جان ایسی ہی قربان کرنی کر دینی چاہیے. تو لیکن اگر یہ مذہبی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں مسائل آتے ہیں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وغیرہ آپ کی بات درست ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جہاں پر بھی آپ کو اپنی جان جانے کا تو آخر حد تک آپ کو اپنی جان کی بچانے کی حفاظت کوشش کرنی ہے، مذہبی چاہیے. طور پر فرض ہے. ہاں اب خامنائی سے جیسے بڑے مجتہد سے ہمیں تو یہ توقع نہیں ہے، حسن نصر سے وغیرہ ہی کہتے نہیں، میں کہتا ہوں لوگوں نے اس طرح سے بنایا. ہاں نہیں یہ بات ضروری ہے، یہ بات ہمارے ناظرین تک پہنچنا ضروری ہے دوستو جو دیکھ رہے. حسین کی جو اقدام ہے نا اس پہ جو سب سے بڑا اعتراض رہا اور اس پہ شیخ مفید علم الہدا اور ابھی تک جو اس کے جواب دیا جا رہا ہے نا، وہ اس بنیاد پہ بھائی جب عوام کو یہ معلوم تھا کہ میں مارا جاؤں گا، میرے اعوان و انصار دھوکہ دیں گے، اور آخر وقت میں جب کچھ ہو گیا تب بھی امام حسین نے اگر ان کے پاس گنجائش تھی واپسی کی، اگر نہیں انہوں نے کی تو پھر اس آیت کے حساب سے بڑے مسائل ہوتے. تو ابھی تک شیعہ علماء اس کا جواب دیتے. تو پھر یعنی کچھ یہ کہتے نہیں ان کو یقین تھا کہ کوفہ والے مدد کریں گے تو وہ اس بنیاد پہ گئے، ظن غالب تھا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ سب یعنی اب مثال میں کہیں نکل رہا ہوں اس طرح کی نہیں. ہم نے تو بچپن میں یہ سنا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نانا کا دین اگر اس صورت بچ سکتا ہے کہ میں حسین مارا جاؤں تو اے تلوارو آؤ اور آ کر مجھ پر ٹوٹ پڑو. یہ تو ہاں یہ تو خطیبانہ یا اس طرح کی باتیں بہت ہیں. یہ باقاعدہ بینر پہ چھپوا کر مختلف انجمنیں اور امام برگاہیں جو ہیں وہ اپنے دروازوں پر لگایا کرتی تھیں کہ اگر اسلام کا تحفظ نہیں یہ ہے اس طرح سے ابھی بھی لوگ بیان کرتے ہیں نا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اب جب ہم اس کو پیراڈائم مذہبی پیراڈائم میں دیکھتے ہیں نا، یعنی کسی عمل کو، کیا پیغمبر اپنے ہی دین کے کسی حکم کے خلاف عمل کر سکتا ہے؟ یعنی یہ حکم نہیں کر سکتا. آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ، سب پر اس کو خود ایمان لانا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کیا امام معصوم ایسا کر سکتا ہے؟ تو اس میں یہ مسئلہ. اچھا پھر جب کہتا ہے حضرت علی نے کیوں نہیں کیا، تو اس پہ کہتے ہیں ان کے پاس اعوان و انصار نہیں تھے، اگر ہوتے تو انہوں نے بھی کرنا تھا. کیونکہ پہلی خلافت غیر قانونی ہے نا، غیر شرعی ہے شیعہ تھیالوجی میں. تو یہ یزید معاویہ وغیرہ تو چلو وہ زیادہ بد کردار ہو گئے ہوں گے یزید وغیرہ. تو اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس پہ وہ کہتے ہیں ان کے اعوان و انصار نہیں تھے. تو امام حسین کے پاس بھی نہیں تھے تو کہتے نہیں تھے، کوفہ سے خطوط آئے وہ سارا. خیر یہ ایک مسئلہ بنتا ہے. لیکن میں تو چونکہ طالب علم ہوں نا، ہم تو بات کر رہے ہیں سیاست پر اور مشرق وسطی پر. لیکن اس پہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ امام خامنہئی نے اپنے جانتے بوجھتے، ان کو یہ پتہ تھا کہ اس پر حملہ ہوگا اور میں مارا جاؤں گا. یہی بات اس نے فرید زکریا نے پوچھی. امام خامنہئی نے بالکل حسین یعنی آپ یعنی اپنی بچی کو بھی مروا دیا. خامنہئی صاحب کو یقین تھا. وہ فرید زکریا یار یہ پلیز آپ جو لوگ دیکھ رہے ہو نا، آپ لوگ یہ ضرور تلاش کرنا. نہیں آپ نے بیان بھی کیا یہ اس کو بہت تفصیل سے اس میں، یا آپ نے اس پہ لکھا تھا پوسٹ میں یا کہیں کسی گفتگو میں آپ نے اس کا حوالہ، بلکہ میرے ساتھ والے میں پچھلے والے میں. نہیں یہ ابھی حال ہی کی بات ہے. ہماری جو پچھلی گفتگو ہوئی ہے وہ فروری سے پہلے ہوئی ہے. آپ نے اس میں یہ بتایا تھا نا کہ کسی اور کے ساتھ گفتگو میں آپ نے اپنے کوئی پروگرام میں نے عامر رانا کو دفتر کے پوڈ کاسٹ میں بتایا ہوگا. میں دوبارہ بتا رہا ہوں. یہ میرے خیال سے میں نے اپنی فیس بک پر شیئر بھی کیا ہے یہ جی پی ایس کا یہ والا ویڈیو. جی پی ایس CNN پر شو آتا ہے فرید زکریا کا. فرید زکریا جو IR کے بڑے استاد ہیں، ولی نصر جو IR کے بڑے استاد ہیں، جان ہاپکنز میں پڑھاتے ہیں اور اوباما کے مشیر تھے ایران میں JCPO کے. اور ولی نصر حسین نصر کے بیٹے ہیں جو کہ بڑے معروف ایرانی اسکالر ہیں اور جو کہ نظام کی ضد تھے اور نظام کے انقلاب کے بعد امریکہ شفٹ ہو گئے تھے. ابھی بھی زندہ ہیں اور ان کا بڑا مقام ہے
علمی دنیا میں. تو ولی نصر نے جب یہ جی پی ایس میں فرید زکریا کو بتایا کہ خامنائی صاحب نے خود یہ فیصلہ کیا اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جو جنوری اور دسمبر میں ایرانی ریاست نے ایرانی عوام کے ساتھ کیا ہے یہ مظاہرے اور معاشی مشکلات کے معاملے پر، اس دھبے کو اور اس داغ کو جو انقلابی، کیونکہ جب یہ ہو گیا اور ابھی حملہ نہیں ہوا تھا تو ولی نصر اور طریقہ پارسی اور یہ بڑے بڑے اسکالر ہیں یہ کہتے تھے کہ اسلامی انقلابی حکومت کا یہ روپ کہ وہ جنگی ہتھیار، بڑی بڑی مشین گنیں جو جنگوں میں استعمال ہوتی ہیں وہ اپنے عوام پر چلائے گی، بد کردار عوام پہ، یہ 79 سے 2025-26 تک ایرانی پبلک نے نہیں دیکھا. وہ احمدی نیاد کے زمانے میں بھی مظاہرے ہوئے، گرین ریولوشن میر حسین موسوی والا، وہ ابھی تک جیل میں ہے. ہاں، اور یہ محاسا امینی زن زندگی آزادی والی مہم کے دوران بھی اس پیمانے پر اسلامی حکومت نے، اس پیمانے پر تو شاہ نے اپنے لوگوں کو، جب ایرانی عوام شاہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اس پیمانے پر تو شاہ نے نہیں مارا لوگوں کو، مظاہرین کو قتل عام. وہ ساری دنیا کہتی تھی کہ اس نے ہزاروں لوگوں کو مارا، یہ کیا، وہ اس میں میرے خیال 700 پھر لوگ مرے اس سب اہتمام کے بعد. یار یہ کہ زمینی پوچھ رہا ہوں، یہ تو 3,500 یا 3,000 جو آپ نے کہا ہے، جو میں نے ایرانیوں سے سنا ہے، اس میں سے انہوں نے کہا نا 1700-1800 تو ہمارے نظام کے لوگ ہیں یا مظاہرین ہیں، کچھ 1,000 1,200 جو شرپسند مظاہرین 600-700 ہی لوگ اس میں، ہاں، لیکن 600-700 شہید نہیں مارے گئے، جو لوگ بھی مارے گئے اہتمام میں 3,500 لوگ مارے گئے نا، دو طرفہ فائرنگ میں. ان کا اس دو طرفہ فائرنگ میں ایرانی نظام نے، آپ ایرانی حکومت کی بات مان لیں کہ 3,500 مرے، یا ٹرمپ کی مان لیں کہ 45,000 45 جو بھی ہزار، آزاد ذرائع وہ میرے خیال 20 کا رکھتے، جو بھی مطلب قتل عام کا جو بھی لیول ہے 3,500 انسان کو بھی مارنا بڑی بات ہے. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ ولی نصر کے خود خامنائی اور اسلامی انقلاب بھی حیران تھا کہ ہم نے یہ کیا کیا ہے، اور خود حیران تھا کیا ہو گیا تھا بھائی، تو ضد انقلاب اسلامی نظام کے خلاف اٹھنے والوں کو مارنے میں کیوں مجھے پریشانی ہوگی. یہ ولی نصر میں نے پہلے کہا، یہ مجھے لگتا ہے کوئی ٹھیک نہیں بندہ، حالانکہ ان کے والد صاحب ہمارے امام ہیں حسین نصر صاحب، بھائی وہ پیرینیل فلسفی کے اس وقت دنیا میں واحد بہت بڑے عالم امام ہیں. لیکن ولی نصر صاحب اس طرح کی بات کرے تو مجھے لگتا ہے کہ ولی نصر صاحب کوئی کسی سازش میں پھنسے. بھائی میں مذاق میں بات کر رہا ہوں، ولی نصر صاحب بہت بڑے اسکالر ہے بھائی. اور ولی نصر صاحب کی بھی کتاب آئی ہے ایران دا گرینڈ اسٹریٹجی، یہ بتایا تھا تم نے. وہ بھائی وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایرانی کوئی انقلابی یا کوئی اسلامی حکومت ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی انقلابی اسلامی حکومت نہیں ہے ایران. ہاں، تو ولی نصر نے یہ کہا ہے گرینڈ اسٹریٹجی میں، اور ان کے یہ پوڈ کاسٹ ہزاروں ہیں، اگر کتاب نہیں بھی پڑھنی تو ڈھونڈ کے. یہ اس کو بھی بتانا، لیکن تم پہلے خامنائی والا بتایا تھا، انہوں نے کیا بولا کہ خامنائی نے اس طرح اپنی شہادت دی تو اس سے وہ سارا دبا. ہاں، انہوں نے کہا کہ فرید زکریا کے شو میں انہوں نے کہا کہ خامنائی صاحب کو پتا تھا کہ اب اسلامی انقلاب کی روحانیت، معنویت اور لیجٹیمیسی پبلک میں اسی صورت چل سکتی ہے اب جب مجھے اور میری چھوٹی نواسی کو قربان کیا. مجھے نہیں نواسی 7 سال کی، ان کو تو 7 سال کی نہیں 18 مہینے کی. 18 مہینے یہ بھی خامنائی کے ذہن میں تھا، یہ مجھے نہیں پتا. نہیں تو ان کو یار جو بھائی میں ایک مثال دے رہا ہوں نا یار بھائی، دیکھا نا، یا تو خامنائی صاحب اکیلا رہے، کیا نام ہے، شمس الدین. دیکھیں آپ ضرور شمس الدین، آپ کی خواہش پر عمل ہو گیا کہ شمس الدین بول دیا گیا. نہیں ابھی وہ اس اسٹائل میں نہیں بولا ہے، تو مجھے مت چڑھاؤ نا پھر، ٹھیک ہے. خیر جی. تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں شمس الدین، پہلے بات ہو جائے نا پھر ہم اس کا مذاق بھی کر لیں. مذاق نہیں کرو، میں سنجیدہ سوال کر رہا ہوں کہ بھائی 7 سال کی بچی کو بھی انہوں نے 7 سال کی بچی نہیں، 18 مہینے کی نواسی اور بہو اور اپنی بیوی، ان سب کو، یعنی خامنائی صاحب کے ذہن میں پورا نقشہ یہ تھا کہ اس پورے لیجیٹمیسی قائم اس طرح ہوگی، یہ دبا اس طرح سے دھلے گا کہ میں اپنا اور 18 مہینے کی نواسی ان سب کو ملبے کے نیچے دفنا دوں، پھر یہ لیجیٹمیسی نہیں میں خیال تھا. اب میں پھر واپس آتا ہوں، انہوں نے یہ بتایا. اچھا چلو خیر یار، مجھے وہ غصہ نہیں آ رہا جو تمہاری پبلک دیکھنا چاہتی ہے. تم نے کھانا ابھی کھایا نا، اس لیے غصہ تمہیں. شوگر لیول ٹھیک ہے آج. وہ پچھلی دفعہ کیا ہوا تھا کہ ہم نیچے بیٹھ کے پہلے ہم نے بات کی تھی نا، پھر اسی طرح کوئی چیز کی بیٹری ختم ہو گئی تھی، تم نے کہا تھا باقی نا بیٹریاں چارج کر کے
صوفے پہ بیٹھ جاتے. صوفے پہ بیٹھ کے جب ہم نے بات کی تو پروگرام اکٹھا ہوا تو کسی نے نیچے لکھ کر لگایا جب تک آپ نیچے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے نا تو خاصی علمی گفتگو کر رہے تھے, جب آپ صوفے پہ بیٹھے ہیں نا تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ طنز و مزاح کرنے لگ گئے. نہیں یاد ہے ارے میں تو سیریس. اچھا خیر یہ بات پوری کر لو, تم بہت اہم بات. تو جی پی ایس میں فرید زکریا ولی نصر سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خامنائی صاحب کو پتا تھا اور انہوں نے جان بوجھ کر اس طرح اپنے آپ کو موت کے حوالے کیا ہے؟ اس نے کہا یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کے دل میں یا ذہن میں کیا چل رہا تھا, میں تو آپ کو صورتحال دیکھ کر جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ وہ مار دیے جائیں گے اور وہ یہ جانتے تھے کہ جنگ شروع ہونے والی ہے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس جنگ کا آغاز امریکہ اور اسرائیل بہرحال یہ چاہیں گے کہ خامنائی صاحب کو مار کے کیا جائے. تو وہ چاہتے تو اپنے آپ کو زیر زمین یا روپوش رکھ سکتے تھے, بٹ ہی چوز, انہوں نے چنا کہ وہ اپنے دفتر میں ہی موجود رہیں گے اور روپوش نہیں ہوں گے. تو میرے لیے بڑا حیران کن تھا. اچھا دوسرا جو تم ان کی کتاب کیا بتایا تھا, دوسرا میں ان کا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی کتاب ہے دا گرینڈ اسٹریٹجی. ان کا یہ ماننا ہے ولی نصر کا کہ ایران کوئی مذہبی انقلابی حکومت کوئی نہیں ہے. اچھا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خمینی صاحب جو انقلاب لے کر آئے تھے وہ انقلاب ظاہر ہے ایک روحانی مانوی اسلامی انقلاب تھا جس کی وہ قیادت کر رہے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران پچھلے 25-30 سالوں میں بالکل ایک نارمل قومی ریاست جس کو نیشن سٹیٹ کہتے ہیں وہ نیشن سٹیٹ کی طرح بیہیو کرتا ہے, اور ایران جہاں ضروری سمجھتا ہے تمام عام ریاستوں کی طرح وہاں مذہب استعمال کرتا ہے, اور جہاں ضروری سمجھتا ہے وہاں آئینی ہاتھ سے نمٹتا ہے جس طرح نیشن سٹیٹ نمٹتی ہے, اور جہاں ضروری ہوتا ہے وہاں مذہب میں وہ. یار تم اس بات سے تمہیں تو اس کو یار میں رائے نہیں دے سکتا ہوں, آپ اس کو صحیح مان رہے ہیں یعنی آپ کو لگتا ہے؟ یار میں حیران ہوا ہوں, 10 محرم کو خامنائی صاحب آئے, 10 محرم کو خامنائی صاحب پچھلے اس سال تو ان کی شہادت تو پچھلے سال, ہاں اس سال تو وہ ان کی شہادت ہو چکی تھی نا. تو جو پچھلا 10 محرم گزرا ہے اس 10 محرم میں کتنی عجیب بات ہے کہ سال ایسے گزر رہے ہیں جیسے لگتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. تو خامنائی قیامت کی نشانیوں میں سے بس. ہاں اور یا شاید وقت کا گزرنا پتہ نہ چلے, یا شاید انٹرنیٹ کی وجہ سے بھی ہے کہ ہم بس وہ ہم نے تو روایت میں یہی پڑھا, باقی آپ لوگ دنیا میں جس طرح سے دیکھتے ہیں. ہاں وہی نا, ایک روایت ہوتی ہے پھر اس کو دیکھنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں. تو میں حیران ہوا کہ یار خامنائی صاحب آئے 10ویں محرم کو, وہ 3 بجے جو شہادت کا قریب وقت ہے عصر سے آس پاس کا وقت, اس میں وہ تشریف لایا اور انہوں نے 10ویں محرم کو آ کر کہا کہ بجائے امام حسین کی عزاداری کرنے کے نا ہمیں چاہیے کہ وہ جو شاہ کے زمانے میں ایک نغمہ تھا نا ایران کے بارے میں قومی, اے ایران دریا دادور کا, آپ لوگ وہ پڑھیں. اور تمام لوگوں نے وہ پڑھنا شروع کیا, اور جب وہ دھمکی دی نا ٹرمپ نے یہ تہذیب تباہ کرنے والی, تو ایرانیوں نے کہا کہ ہاں ہماری تہذیب تو 4,500 سال پرانی ہے جس میں وہ رستم اور سہراب اور فلاں ڈھمکان لوگ ہیں. یعنی موجودہ ایران جو کہ اسلامی انقلابی اسلامی جمہوریہ ایران ہے, وہ اپنی تہذیبی تشخیص جو ہے وہ رستم و کیسر و کسرا جو ان کے پرانے بادشاہ ہو کر گزرے ہیں وہ اس زمانے میں تلاش کرتے ہیں, اور وہ ایران کو اسی طرح اسی معنوں میں ایک نیشن سٹیٹ ایک تہذیبی ریاست لیتے ہیں جس طرح ہندوستان اپنے آپ کو لیتا ہے, یا جس طرح روم وہ اپنے آپ کو لیتا ہے, جس طرح مصر اپنے آپ کو لیتا ہے. اور لیکن ایران نے ساتھ رکھا نا, مطلب انہوں نے ہمارے والا نہیں کیا کہ ہمیں ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہماری ثقافت ہندی ہے, نہیں ہم تو وادی مسلمان ہے, کیا ہے. نہیں ایسا نہیں. آپ نا مذہبی لوگوں کی بات کرو, جو ہمارے مذہبی ذہن ہے وہ ابھی تک اپنے آپ کو یعنی ہم ہندی ثقافت کی بات کرتے ہیں, جس کو جمیل جالبی نے ہند عرب کلچر کا ہے ہماری اس پورے مشتہ ہے. عرب سے مراد عربی نہیں, مطلب اسلام, یعنی جب اسلام آیا اس سے پہلے ہماری ہند کی جو ہزاروں سال پرانی تہذیب. تو ایرانیوں نے تو یہ عقل مندی کی نا, انہوں نے اپنے اس ثقافت و تہذیب کو بھی اون رکھا اور دین کو بھی. اور جس طرح یار یہ تو میں کہتا ہوں اس صدی میں جہاں پر پاپائیت کو پتہ نہیں کب دفن کر دیا دنیا نے اور ایک ایپ کے طور پر اس کو گنے جانے لگا, مذہبی حکومتوں کا رواج ہی نہیں رہا, اس دور میں اگر ایران نے 45 سال بھی نکالے میں تو اس کو بہت اور باقاعدہ اسلامی, ایسے نہیں ہے 2 نمبری, وہ میں نے پہلے کہا وہ پوسٹ اسلامزم کی طرف تو سفر ہوا. اور وہ میرے خیال سے علماء کو یا جو وہاں کے مذہب ان کو یہ سمجھ ہے کہ وہ اتنا جبر سے جو ہے نا پھر وہ جب پھوٹتے ہیں تو اسٹالن اور ان جیسے لوگوں کو نام نہیں رہا تو ہمارا کیا رہنا. ایرانی تو بھائی عوام بہت روشن خیال, بہت لبرل. ہم جب چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مذہبیت دکھا کے ایک دوسرے کو مارتے ادھر وہ نارمل چیز ہے جو ہمیں پتہ ہے ایران کا, اور عام آدمی بالکل اس طرح کے چکروں میں نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہ مذہب دشمن, وہ تو میں دوسرا والے نیریٹو پہ نہیں دے رہا ہوں,
تو اس ایران میں یہ تو ہوا، لیکن میرے خیال سے یہ الزام لگانا کہ نہیں انقلابی اور ایران اسلامی وہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل ایرانیت ہے، ہر طالب علم کے طور پر تو میں اس کو یوں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن آپ نے ولی نصر ان کا نام لیا، اور آپ بھی مجھے لگتا ہے اسی کو تھوڑا سا بہتر سمجھتے، اس رائے کو صحیح سمجھتے. یار اب مجھے نہیں پتا کہ ولی نصر کا مشاہدہ اور طریقہ پارسی کا مشاہدہ اور علی وائز جو انٹرنیشنل کرائسس گروپ میں ایران چیپٹر کو لیڈ کرتا ہے، ان لوگوں کا مشاہدہ ایران کے بارے میں کتنا سچ اور کتنا درست ہے. لیکن معاف رکھیے گا بھائی، میرا تو سورس آف نالج اور انفارمیشن ہاں ٹھیک ہے، ظاہر سی ہم، لیکن ہم ان کو دیکھیں، میں ایک دو جگہ ولی نصر صاحب کے بارے میں جو بات کی وہ بدتمیزی، وہ میں بہت شرمندہ ہوں اپنے آپ سے، بہت معذرت خواہ ہوں آپ سے بھی، ولی نصر سے بھی، سننے والوں سے بھی. وہ بہت بڑے لوگ ہیں بھائی، بہت بڑے لوگ ہیں، بہت کام ہے ان کا، لیکن جو انقلابی ذہن سے ایرانی نظام کو شدید حامی ہوگا وہ ان کو پسند نہیں کرے گا. تو میں نے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے دو چار جملے جو تنزیہ یا اس طرح سے کہے، وہ میں نے اس مفہوم میں کیا. یہ نہیں کہ میں خود اس طرح، بھائی میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا کہ ہم تو بھائی ہر اہل علم کا احترام کرتے ہیں. میں اپنا کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کے اوپر میں اس طرح کا کوئی تبصرہ کروں. لیکن اگر میں جیسے کل وہ ایسے محفل ہو رہی تھی نا، کوئی بات ہو رہی تو کسی نے کہا کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر کا مسئلہ، تو سنی دوست ایک عالم تھا پہلے، رضی اللہ تعالیٰ تو انہوں نے مجھے یہ کہا بھائی دیکھو نا، حضور نے کہا کہ نماز ابوبکر سے پڑھواؤ تو یہ تو خلافت کی ہو. تو میں نے کہا بیٹا ادھر نہیں جاؤ، سنیت شورا پہ ہے، ٹھیک ہے، آپ اس پہ قائم رہے، اگر نس پہ آئیں گے تو مسئلے ہو جائیں گے. اچھا ایک اور محفل میں کسی شیعہ دوست نے کوئی اس طرح کی بات کی، تو کوئی من کو کیا تو تھا نہیں دوسرا، تو اس کو میں کہتا ہوں شیعہ کانسیپٹ آف امامہ ہے نا، اس دائرے میں یہ بات جو تم کرو یہ سنیت کی طرف جائے گی، ادھر نہیں جاؤ تم پھنس جاؤ گے. تو میں تو دوستوں کو وہ بتاتا ہوں بھائی آپ اپنے پیراڈائم میں رہ کے صحیح آپ کا. تو میں نے اس لیے کہا کہ اگر میں انقلابی اسلامی نظام اور اس کا حامی ہوں تو ولی نصر اور اس طرح کے لوگ میرے نزدیک مشکوک لوگ ہیں. ہاں اب میری اچھا اب چونکہ آپ نے سنیت اور شیعیت سے میں نے سمجھانے کے لیے مثال دی، واقفیت کا دعویٰ کیا، اور آپ نے کہا ہے کہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ کی پیراڈائم ہے. آپ اگر مجھے کہیں لگے کہ بھائی یعنی میں حیران ہوا ہوں شمس الدین کہ ایک آدمی جو خود کو سنیت اور شیعیت کے باکس سے باہر نکال رہا ہے اور ان کو سمجھا رہے اور شیعہ مکتب فکر کو اور سنی مکتب فکر کو ان کے حدود و قیود بتا رہا ہے. یہ یقین مانو، یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں بھائی، میں اس پہ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ منصب آپ کو، ایشور کا، سب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں کہوں گا اس میں تعصب میں بالکل نہیں رہتا ہوں، مطلب، اور میں وہ ہمدردی میں بتاتا ہوں بھائی آپ اگر اس طرح سے لے آئیں گے نا تو آپ کو جو اصل اوریجنل جو سنیت ہے، اوریجنل تشیع ہے، اس پہ مسئلے پڑ جائیں گے. تو ایسے نہیں کرو. مرحبا. اب جیسے آپ نے خامنہئی صاحب والے کہا نا کہ انہوں نے جان کے ایسے دیا فلانا، پھر تو بھائی اس میں بھی مسائل ہو جاتے ہیں. تو میں اس طرح سے کوئی چیزیں نہیں. ایک سوال میں نے کرنا تھا، آپ نے اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ بھائی یہ جنازہ اور یہ سب ہوا اور نجف اور کربلا، تو ان کے ہاں بھی وہ استعمار اور اس کے خلاف وہ یعنی ایک دیکھا ہے نا. تو عراق کے اندر ابھی تک امریکی سرپرستی ہے وہاں. شمس الدین میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ کا عراق پر کتنا اثر و نفوذ ہے، اس کی دو مثالیں. اگرچہ امریکہ عراق سے 2013-14 میں فوجی مشن ختم کر کے واپس چلا گیا تھا، سیکورٹی کی ساری ذمہ داری عراق کو دے دی تھی. عراق کی آمدن کا جو بڑا ذریعہ ہے وہ ہے عراق کی تیل کا بیچا جانا ہے. عراق کی تیل عراق بیچتا ہے اور اس کے سارے پیسے ڈالروں میں امریکہ ریسیو کرتا ہے. امریکہ میں ایک بینک ہے جس کا نام ہے IDF، عراق ڈیولپمنٹ فنڈ. اچھا، اس میں پیسے جمع ہوتے ہیں، پھر عراق ہر 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، ہر مہینے یا سالانہ امریکہ کو اپنی ضروریات جسٹیفائی کرتا ہے کہ یہ اتنے $1 ملین چاہیے تنخواہوں کے لیے، اتنے $1 ملین چاہیں ڈیولپمنٹ کے لیے، اتنے $1 ملین چاہیں فلاں چیز کے لیے، فلاں چیز کے لیے، مہربانی کریں وہ ہمارے پیسے ہمیں دے دیں. تو پھر امریکہ عراق کے لیے ڈالر جہازوں میں لاتا ہے اور وہ جہاز پھر ڈالر لے کر بغداد ایئرپورٹ پر اترتے ہیں اور یوں پھر عراق کی حکومت اپنا خرچہ چلاتی ہے. تو عراق کی موجودہ حکومت کا معاشی نظام براہ راست امریکہ کے اختیار میں ہے. امریکہ نے یہی انتظام وینزویلا کے ساتھ بھی کیا ہے کہ اب وینزویلا کا تیل امریکہ بیچتا ہے، پیسے امریکہ کے پاس آتے ہیں، امریکہ پھر وہ پیسہ وینزویلا کو دیتا ہے استعمال کرنے کے لیے. اور اس جنگ کے دوران جو ایران اور امریکہ کی ہوئی ہے، ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم ایران جنگ کا خرچہ وینزویلا کا تیل بیچ کے پورا کر رہے ہیں. اور پھر اس نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امریکہ ایک بحری قزاق ہے، پائریٹس، اور ہم
قزاقوں کی طرح، صومالیہ کے قزاقوں کی طرح ہم ایرانی تیل ہر روز رات کو چوری کرتے ہیں، ایران کو پتہ ہی نہیں، اور ہم ملینز آف ڈالر کا ایرانی تیل روزانہ چوری کر کے بیچتے ہیں، ایران کو پتہ ہی نہیں۔ اور ایک اور بات، ابھی عراق میں انتخابات ہوئے ہیں، اور وہ جو عراق میں شیعوں کا ایک سیاسی اتحاد ہے وہ انتخابات جیتا ہے، اور اس انتخابات جیتنے کے بعد اس انتخابی اتحاد نے وزیر اعظم کے لیے جس آدمی کا نام مقرر کیا تھا وہ نوری المالکی تھے۔ نوری المالکی معروف ایران نواز شیعہ پرائم منسٹر ہیں۔ تو امریکہ نے کہا، ٹرمپ نے، کہ اگر نوری المالکی کو وزیر اعظم بنایا تو ہم عراق کی مالی امداد روک دیں گے۔ عراق کی مالی امداد یا مالی جو بھی ان کو پیسہ دینا تھا وہ انہوں نے روک دیا۔ بالآخر عراق مجبور ہوا کہ نوری المالکی کا نام ہٹا دیا جائے اور اب علی زیدی صاحب کو پرائم منسٹر بنایا جائے۔ بس اس پہ ایک سوال کروں، ایک اور بات، ابھی امریکہ نے آپ کو پتہ ہے حوثیوں کو رگڑا دیا ہے سعودی عرب کے ذریعے، حزب اللہ کو رگڑا دیا ہے اسرائیل کے ذریعے، اور کتائب حزب اللہ اور حشد الشعبی کے بارے میں علی زیدی صاحب کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس 3 مہینے کا ٹائم ہے، یہ جو ایران نواز فوجی گروہ عراق میں موجود ہیں ان سے ہتھیار واپس لے لیے جائیں۔ اگر ان سے ہتھیار واپس نہ لیے گئے تو 3 مہینے کے بعد امریکہ عراق کی فوج کی خاطر جو آپ پیسہ مانگتے ہیں وہ نہیں دے۔ شاہ صاحب بہت اچھا، یہ آپ نے شروع میں اس پہ جو مرجعیت فقیہ اس پہ بیعت کرتے ہو، آپ نے جنازے کی ساری مثال، اس پہ میرا ایک سوال تھا، اس لیے میں نے یہ والا سوال پوچھا تھا، تو اب وہ سوال کرتا ہوں، اس پہ بس مختصر تبصرہ فرمائے تو ہم انشاءاللہ پروگرام ختم کر کے، لیکن آپ سے دوبارہ کریں گے۔ ہاں، میں اپنے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اچانک شمس الدین صاحب کا موڈ تبدیل ہوتا ہوا نظر آیا ہوگا، اور آپ کو لگا ہوگا کہ شمس الدین وہ جو چند لمحے پہلے تھا وہ نہیں رہا، بالکل بدل گیا ہے۔ ایک تو اس نے منہ میں ایک ٹیشو پیپر کا ٹکڑا رکھ دیا ہے جس کو پتہ نہیں اس نے کیوں رکھا ہوا ہے، اور وہ ایک عجیب ہو گئی بات۔ دوسرا یہ کہ بیچ میں ہماری جو آلات ہیں بجلی والے ان کی بیٹریاں ختم ہو گئی تھیں، اور شمس الدین صاحب کا موڈ تھوڑا آف ہو گیا تھا، وہ پریشان ہو گیا نا، پریشان ہو گئے۔ تو ابھی 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے تو چہرے بس کا چھوڑ رنگ دے بدلا ہوا ہے، ایک یہ ہاں۔ کہ ان کے منہ میں ٹیشو کا ایک ٹکڑا ہے پتہ نہیں کیوں، اور دوسرا یہ کہ بجلیاں ہماری خراب ہوئی۔ تو اس میں سوال یہ تھا کہ اب جو آپ نے کہا تھا کہ مرجعیت والے اور فقی والے اب ان میں اتنی نسبت قربت ہو گئی اور وہ سارا اختلاف، اور اس میں بیچ ہم نے کہا عالمی استکبار، تو اب کیا عراق کے ان مراجعین کی طرف سے آپ کو امید ہے یا ان کو کہ آپ وہ فتویٰ ٹھوک دے کہ بس ملیا میٹ کر دو امریکہ کے یہاں جو کچھ بچ گیا اور بس؟ نہیں، تو پھر استکبار کا خاتمہ مشکل ہے دونوں کا نہیں، مل کے ہونا۔ میں نے اس وقت بھی یہ نہیں کہا تھا کہ میرا استکبار کا خاتمہ کریں گے، اور استکبار کے خلاف یا استعمار کے خلاف ایک ریزسٹنس ہے، مزاحمت، تو وہ مزاحمت کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو مزاحمت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ اہل سیاست کا کام ہے کہ وہ معاشرے کو کیسے لے کر چلیں۔ یہ مرجعیت کا نقطہ نظر تھا، یہ نقطہ نظر اس وقت تک بہت پاپولر اور بہت اچھا لگتا تھا جب تک خامنائی صاحب مارے نہیں گئے تھے۔ خامنائی صاحب جب مارے گئے ہیں تو خامنائی صاحب کی موت پچھلے 1000 سال کی شیعہ تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ ہے، لہٰذا اس انوکھے واقعے کے جو فقہی، روحانی اور سیاسی اثرات ہیں وہ ان لوگوں پر جو لبنان میں ہیں، ان لوگوں پر جو عراق میں ہیں، ان لوگوں پر جو بحرین میں ہیں، ان لوگوں پر جو افغانستان میں ہیں، اور ان لوگوں پر جو پاکستان میں ہیں بہت زیادہ ہیں۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ پاکستان میں ہمارے بہت سے لوگ اس بات سے اختلاف کریں گے دوست، لیکن ان کو حق ہے اختلاف کرنے کا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اہل تشیع اپنے آپ کو پاکستان میں ایک مظلوم یا کیا کہتے ہیں اسے، ایک کارنرڈ کمیونٹی مانتے ہیں، اور اگر سارا پاکستان نہیں مانتا تو بہرحال کوئٹہ کے ہزارہ ہوں یا پشتونخوا میں نہیں، اب یہ چھوڑ دیں نا، یہ تو بہت دوسری طرف بات نہیں، میں یہ بات تو صرف وہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو عالمی استکبار کے خلاف اب انشاءاللہ امید آپ کو ہے کہ عراق کے مراجعین اس طرف آ جائیں گے اور فقی والوں پر، اور یہ مل کے کوئی ریزسٹنس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خامنائی صاحب کی موت کے بعد جو ایک قسم سے اس سے پہلے روحانیت کا اور علم کا اور وراثت آئمہ کا جو دعویٰ نجف کے پاس تھا نا، اور وہ حق بجانے بھی تھے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس حدیث رسول کی مصداق نجف کے وارث ہم ہیں، تو ہم علم کے دروازے کے وارث ہیں۔ میرا خیال ہے جو ان کا ایک لوگوں کے اوپر جو ایک روحانیت کا غلبہ تھا وہ نجف کا، وہ میرا خیال ہے کہ اب برابر ہو گیا ہے۔ قم اور نجف یا ایرانی بھی اب اس وراثت میں خامنائی کی شہادت کے بعد اتنے ہی دعوے دار اور
حصے دار ہیں جتنا اس سے پہلے نجف والوں کے پاس ہوا کرتا تھا. تھینک یو بھائی، بہت شکریہ شہزاد صاحب، بہت اچھی تفصیلی گفتگو ہوئی. اور میں نے اگلا جو پروگرام ان کے ساتھ ہوگا اس میں ہم سوالات انشاءاللہ زیادہ کریں گے. بہت سے سوالات پیدا ہو گئے تھے، کچھ سوالات کو میں نے یہاں پوائنٹ کیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی طالب علم کے طور پر شہزاد صاحب سے کچھ اور چیزوں پر اپنے لیے کلیئرٹی حاصل کروں. آپ لوگوں کے لیے اپنی رائے، اپنا سوال، اپنی تنقید سب کچھ آپ لکھ سکتے شائستگی کے ساتھ. مہمان کے لیے ہمارے اوپر لکھتے ہوئے کوئی شائستگی اور نہ کرے وہ آپ کی مرضی. ہمارے بارے میں بھی شائستگی کا پہلے کون سا کوئی مظاہرہ کرتا ہے جو اب کرے گا، آپ کی بات سنے گا کوئی؟ آپ کا بس جو میرا تو فرض ہے نا کہ میں اپنے مہمان کی عزت کو ہاں. محفوظ کرنے کے لیے درخواست کروں. ہمارے کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ آپ جس طرح سے بات کریں گے. بہت شکریہ جی، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. نشود نصیب دشمن کے شود ہلا کے تیغت سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزما. واہ واہ، بس جی.